الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر ہر شخص محنت کر رہا ہے اور ہر شخص اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی لگن سے کامیابی کو چاہتا ہے. زارع اپنی زراعت میں، زمیندار اپنی زمین میں، ملازم اپنی ملازمت میں، تاجر اپنے دندے میں اور تجارت میں، اس کے علاوہ دیگر جتنے شعبے، جتنے کام زمین کے اوپر آدمی انسان کر رہا ہے، ہر آدمی اپنی محنت سے کامیابی کو چاہتا ہے. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر محنت کرنے والا دنیا کی لائن میں کامیاب، ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا. بہت سارے آپ نے دیکھے ہیں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رات دن لگاتے ہیں، پوری جان پورا مال لگا دیتے ہیں دنیا کے پیچھے، لیکن کچھ ہے جو کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ہے جو ناکام بھی ہوتے ہیں. اس طریقے سے محنت کے دو رخ ہیں. حضرت جی مہاراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محنت کے دو رخ. ایک رخ محنت کا یہ ہے کہ جو آنکھ دیکھے، جو کچھ انسان کو نظر آئے، جو کچھ انسان اپنے ہاتھ میں پائے، اس پر محنت شروع کر دے. یہ محنت کا ایک رخ، یہ محنت کا، میں جاگ کے بات سننی ہے دھیان سے. یہ محنت کا ایک رخ ہے کہ آدمی جس چیز کو دیکھے اس پر محنت شروع کر دے. مٹی دیکھی آدمی نے، زمین پر پڑی ہوئی مٹی ہے، اس پر محنت شروع کر دی، بڑی بڑی عمارتیں تیار کر دی. لوہے پر محنت شروع کی انسان نے، اس پر محنت کرتا رہا، ہوائی جہاز بنا کر آسمان میں اڑا دی. ارے کیا نہیں کیا؟ جو چیز انسان دیکھتا رہا اپنی آنکھ سے اور اس پر محنت کرتا رہا، اس سے نتائج مرتب ہوتے رہے، اس پر اپنی محنت کو لگاتا چلا رہے. یہ وہ چیز ہے محنت کی، یہ وہ رخ ہے محنت کا جس کو آنکھ دیکھتی ہے، جو آنکھ سے نظر آتا ہے. نظر آنے والی چیزوں پر یہ محنت ہے. ایک زمیندار اپنی زمین میں رات دن اس لیے جا رہا ہے، ہر چیز کی قربانی اس لیے دے رہا ہے، نہ سردی کا خیال کر رہا، نہ گرمی کا خیال کر رہا، نہ بیوی بیمار ہے اس کا خیال کر رہا، نہ بچی بیمار ہے اس کا خیال کر رہا. ہر چیز سے لاپرواہ ہو کر صرف ایک چیز پر زور اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی آنکھ سے یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ جب میں نے زمین میں کوئی دانہ بویا تو وہ اگ کر باہر آ گیا. آپ مجھے بتائیے، اگر کسی زمیندار کی زمین کی کھیتی ساری ضائع ہو جائے یا اس کی محنت برباد اور بیکار ہو رہی ہو، کیا چیز ہے جو اس کو اس محنت پر لے کر آ رہی ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس کو ہر حال میں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، اس کے بستر سے اس کے گھر سے اٹھا کر لے کر آ رہی ہے؟
بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کی جس کوشش سے جو نتیجہ نکل کر سامنے آ رہا ہے، وہ نتیجہ اس کو اس کے کام پر لے کر آ رہا ہے، وہ نتیجہ اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے کر آ رہا ہے۔ ایسا ایک تاجر ہے، جب وہ اپنی تجارت سے مال بنتا ہوا دیکھ رہا ہے، اپنی تجارت سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ ہونا اس کو لے کر آ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ محنت کا وہ رخ ہے کہ جو آنکھ دیکھتی ہے اور انسان اس پر محنت کرتا ہے، اور اسی کو ایک وقت محنت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے یہ وقت اس پر آتا ہے کہ اسی کو اصل سمجھ لیتا ہے۔ اس کو کیا سمجھ لیتا ہے؟ یہی اصل۔ حالانکہ ایک دوسری محنت یہ ہے کہ جس کو آنکھ نے نہیں دیکھا، جو آنکھ سے نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایک خبر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ کلمے والی محنت، یہ مبارک محنت جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، صرف ایک حکم ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس پر محنت کرنے سے اللہ رب العزت نے اس پر محنت کرنے والوں کو ایسا کامیاب کر کے دکھایا ہے، ایسا کامیاب کر کے دکھایا ہے، چاہے جیسا نقشہ مخالف ہو، کامیابی بنی، کامیابی بنی۔ دیکھ لیجیے کیسی محنت، کیسی کوشش ایک ایسے کلمے کے اوپر صحابہ کرام نے کی ہے۔ ہر وہ خبر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو اوڑھنا بنایا، ہر وہ خبر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو بچھونا بنایا، ہر وہ خبر جو آپ لے کر آئے ہیں اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ اللہ پاک نے کامیاب کر دیا۔ اس لیے سب سے پہلی محنت اپنے کلمے کے اوپر ہے، اپنے کلمے کے اوپر ہے، اپنے یقین کو درست کرنے کی سب سے پہلی محنت ہے۔ یقین درست ہو گیا، سارے مسائل حل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے ایمان والا، جس چیز سے انسان یقین نکل کر اللہ کی ذات پر اپنے یقین کو لے آتا ہے، کلمے کی سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ یقین کی تصحیح، یقین کا درست ہونا، کائنات سے یقین نکل جائے، کائنات کے ہر ذرے سے یقین نکل جائے، نفع نقصان کا خطرہ دل سے نکل جائے اور نکل کر ایک اللہ کی ذات پر آ جائے۔ نفع پہنچانے والا وہ ہے، نقصان پہنچانے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے، سارے خزانے اس کے ہیں۔ یہ یقین بن جائے، ہر بنی ہوئی چیز سے یقین نکل کر بنانے والے پر آ جائے، یہ ایک خلاصہ ہے، خلاصہ۔ ہر بنی ہوئی چیز سے یقین نکل کر کس پر آ جائے؟ ارے بولو تو صحیح، ہر بنی ہوئی چیز سے یقین نکل کر بنانے والے پر آ جائے، یہ یقین کا خلاصہ ہے، یہ یقین کا خلاصہ ہے۔ وہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والا دنیا کے، کائنات کے جس نقشے سے یقین نکال کر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ذات پر یقین کو لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو انسان کے تابع بنا دے گا، اس چیز کو ایمان والے کے لیے مسخر فرما دیں گے، اس چیز کو ایمان والے کے تابع کر دیں گے، اس کے حوالے کر دیں گے۔ سارا نظام کائنات ایسا صحابہ کرام کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، ایسا قدموں میں لا کر رکھ دیا، جب چاہے بارش لے لو، جب چاہے مدد لے لو، جیسے چاہے دروازے کھلوا لو، جیسی چاہے آسانی اللہ سے پیدا کروا لو۔ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے کلمے کو چھوڑ کر، اس یقین کو چھوڑ کر، جو نظر آتا رہا، جو دکھتا رہا، جہاں سے بنتا نظر آتا رہا وہاں سے بناتے رہے، جہاں سے بنتا نظر آتا رہا وہاں سے بناتے رہے۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے ستارے نظر آئے لوگوں کو کہ یہ ہمارا رب ہے، چاند نظر آیا لوگوں کو چمکتا ہوا آسمان پر، کتنا خوبصورت، کتنا بڑا سارا، رات کے اندھیرے کو، رات کی ظلمت کو کیسی چاندنی میں بدل دے اور کیسی پیاری روشنی آسمان سے آئے اور کیسا واضح نظر آئے، کہنے لگے یہ ہمارا رب ہے۔ صبح ہر سورج دکھا کہ تم بھی غلط، تم بھی غلط، سب بیوقوف ہو، یہ ہمارا رب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، جہاں سے ہمیں بنتا ہوا نظر آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا رب ہے، یہی سے ہمارا کام بنتا ہے۔ محنت کرتا ہے، 2 روپے جیب میں آ جاتے ہیں، 2 کام بن جاتے ہیں۔ اب اس کا خیال یہ ہے کہ جی دکان نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، دکان نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، کاروبار ہے میرا، اس کاروبار سے میرے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، میرے اوپر قرضہ آیا، اس کاروبار نے حل کروا دیا، میرے اوپر پریشانی آئی، تنگی آئی، اس کاروبار نے حل کروا دیا۔ ایسا دھندا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساری بچیوں کی شادی اسی کاروبار سے ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ آپ کو ایسے کہتے ہوئے دیتے ہیں کہ ہماری گاڑی چلتی ہے، سارے کام میری اس گاڑی نے کروائے، اس گاڑی نے میرا قرض ادا کروا دیا، اس گاڑی نے میری بچیوں کی شادی کروا دی، اس گاڑی نے میرے بڑے بڑے مسائل حل کروا دیے۔ ایک بنانے والے سے، ایک کرنے والے سے یقین گرتے کہاں گیا؟ دیکھیے کہاں بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے میرے محترم دوستوں کو جہاں سے ہوتا دکھتا ہے وہی انسان اپنا مادہ ٹیک دیتا ہے کہ بھائی یہیں سے میرا کام بن رہا ہے، یہیں سے ہو رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو جمع کیا، سارے جمع ہو جاؤ، آپ سے ایک سوال ہے کہ جی کیا سوال ہے؟ سارے آ گئے، سب آ گئے، کہنے لگے کہ یہ ستارے جو دیکھ رہے ہو آسمان میں، تمہارا خیال یہ ہے کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے؟
تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے؟ کہ جی ہاں ہمارے خیال کے مطابق یہ آپ کا رب ہے، کہ صبح ہونے دو۔ جتنے چاند کے پوجنے والے تھے سب کو لا کر کھڑا کیا اور فرمانے لگے کیا تمہارے گمان کے مطابق یہ چاند میرا رب ہے؟ کہ جی بالکل آپ کا رب ہے، کہ صبح ہونے دو۔ صبح ہونے تک دونوں غائب ہو گئے، صبح ہونے تک دونوں کیا ہو گئے؟ دونوں غائب ہو گئے۔ جس دکان پر یقین بنا کر بیٹھا تھا اللہ پاک ایسے حالات لے آئے وہ دکان ہی غائب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت اچھا کمانا تھا، بہت اچھا یقین بن گیا تھا، یہی سے میرا کام بنتا ہے، ایسی بیماری لے آئے اللہ تعالیٰ کہ جی ہم تو ڈوب گئے، ہم تو کیا ہو گئے، ایسی وبا آ گئی، ایسے حالات آ گئے۔ جی جتنے نقشے بنے ہوئے تھے ہونے کے، جتنے نقشے بنے ہوئے تھے یقین کے، جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ توڑ کے دکھا دیا، سب کچھ توڑ کے دکھا دیا۔ ارے یہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا؟ جی فائدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابھی بھی اگر غور کر کر دیکھو تو دل کی سلوٹوں میں شرک چھپا ہوا ہے۔ شرک کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ محاسبہ کیا کرے، بیٹھ کر سوچا کرے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، میرا دل کس طرف جھک رہا ہے، میرا دل کس طرف مائل ہے۔ صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ سارے جتنے چاند کے پوجنے والے تھے سب کو جمع کر کے کہنے لگے کیا تمہارے گمان یہ ہے کہ یہ میرا رب ہے؟ تو پھر اگر یہ بات ہے اور تم اپنی بات میں سچے ہو تو ذرا صبح ہونے دو۔ میرے محترم دوستوں کو ایک جوان کا آج یہ یقین ہے کہ اگر میں نہ ہوا تو میرے گھر کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کام نہیں ہوگا، اگر میں نے نہیں کمایا تو میرا قرضہ ادا نہیں ہوگا، اگر میں نے کام نہیں کیا تو میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ کرنے ڈرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جس وقت اس کی آنکھ بند ہوگی اس وقت معلوم ہوگا کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ نہیں۔ اپنی ذات کے اوپر یقین ہے، کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا میں خود ہوں، میرے کرنے سے ہو رہا ہے، میرے کرنے سے ہوا ہے۔ اس کو فرمایا کرتے تھے کہ شرک چھپا ہوا ہے، شرک چھپا ہوا ہے۔ زبان سے بولتا ہے اللہ کے ہونے کو، اللہ ہی سے ہوگا، اجی اللہ ہی کرتے ہیں، جشن میں بول دیا، ملاقاتوں میں بول دیا۔ اگر ایک دن دکان نہ کھلے تب دیکھو اس کے دل سے کیا آ نکلتی ہے، کسی وجہ سے ایک دن دکان بند ہو جائے، ایک دن دھندے پر نہ جائے تو ایسا دل کو چوٹ پہنچتی ہے، ایسا نقصان، اور اپنا نقصان محسوس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے یہ نقصان ہو گیا۔ صبح ہوئی، سورج دیکھا، کہاں ہے سورج کے پوجنے والے؟ کہ آ جائیے، تمہارے گمان کے مطابق یہ رب ہے۔ لمبا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جی یہ تو بہت بڑا ہے، اس کی تو روشنی بہت ہے، اس کی تو طاقت بہت ہے، اس نے تو سردی کو گرمی سے بدل دیا اور اس نے تو اندھیرے کو روشنی سے بدل دیا۔ یہ رب ہے۔ رات میں رک جائیے، رات ہونے پر وہ سورج بھی غائب ہو گیا، وہ سورج بھی غائب ہو گیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب سارے تار کٹ جائیں گے، سارے تار کٹ جائیں گے اور اللہ نظر آئیں گے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جی إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور پنڈلیاں پنڈلیوں پر چل رہی ہوں گی اور جان نکل رہی ہوگی اور آخرت کا منظر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ہے بات، ساری چیزوں سے بیزار ہو کر، ساری چیزوں سے بیزار ہو کر کہ تم جتنی چیزوں کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، تم جتنی چیزوں کو اللہ کے علاوہ بڑا مانتے ہو، تم جتنی چیزوں سے ہونے کے یقین کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہو، میں ہر چیز سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، ہر چیز سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہر چیز سے منہ پھیر کر، ہر چیز سے بیزار ہو کر، ہر چیز سے یکسو ہو کر اپنے رخ کو اللہ کی طرف کرتا ہوں، اپنے رخ کو کس کی طرف کرتا ہوں؟ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے اصل بات کہ سب سے پہلے ہم بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہمارا دل کے اندر کس سے ہونے کا یقین بیٹھا ہوا ہے۔ جی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کریں گے حکموں پر کریں گے، اللہ کریں گے حکموں پر کریں گے، اللہ کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کے مطابق کریں گے۔ کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے کرنے والے۔ کریں گے کس پر؟ حکموں پر کریں گے۔ جو حکم کو پورا کرے گا اس کے لیے وعدے ہیں، جو حکم کو توڑ دے گا اس کے لیے عذاب ہے اور اس کے لیے وعید ہے۔ جو حکم کو توڑ دے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے وعید ہے۔ جو حکم پورا کرے گا اس کے لیے وعدے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن شکار کر لیا، بندر بنا دیے گئے۔ کیا بنا دیے گئے؟ حکم ملا شکار نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں ہوگا، امتحان آزمائش، ہاں، اور ہفتے کے دن مچھلیوں کو کیا حکم ہوا کہ صاف سمندر کے کنارے آ جاؤ،
کہاں جاؤ؟ سمندر کے کنارے، سب ساحل پہ آ جاؤ، اور یہ مچھلیاں اچھل رہی ہیں نگاہوں کے سامنے، اور حکم یہ ہے کہ شکار نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایسی آزمائش لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اتنا آسان بنا دیتے ہیں، اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ آدمی جلدی سے اس کو کر لے، اور وہ امتحان ہوتا ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور ادھر صحابہ کرام کو احرام کی حالت میں شکار سے روک دیا گیا، ادھر بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن شکار سے روکا گیا، اور ادھر صحابہ کرام کو احرام میں شکار سے روکا گیا، اور ان کے ساتھ بھی وہی اللہ رب العزت نے کیا کہ پرندوں کو اتنے قریب لے کر آ گئے، اتنے قریب لے کر آ گئے کہ اگر چاہیں تو شکار کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے۔ شکار کو کیسے پکڑ لے؟ ارے بولو، اپنے ہاتھ سے شکار کو پکڑ لے، اتنا قریب شکار بیٹھا ہوا ہے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، ہاں، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، یہ آزمائش اس لیے کہ یہ جاننا ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بغیر اللہ کو دیکھے۔ جی، تو ایسے مواقع زندگی میں آتے ہیں کہ آدمی کے لیے گناہ آسان ہوتا ہے، آسان دکھتا ہے۔ جس آج کے زمانے میں سود آسان ہو گیا ہے، یہ آسان ہو گیا سود، اور اتنا آسان کر دیا گیا، اتنا آسان، اور اس کے نام بدل دیے گئے، اس کے نام بدل دیے گئے۔ یہ تو سود نہیں ہے، یہ فلاں نفع ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے کہ سود کھانے والے کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیاتی علی الناس زمان لا يبقى الا آکل الربا، کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ سود کھانے والے کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آج دیکھیے میرے محترم دوست بزرگوں، سارا دھندا سود پر ہے، اور مسلمان بے خوف ہو کر سود کھا رہا ہے، بے خوف ہو کر سود کھا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل سے جاتا رہا، اللہ کا خوف دل سے جاتا رہا۔ ایک مسلمان آج کے زمانے میں جتنے اپنے فقر سے اور اپنے فاقے سے ڈرتا ہے، جتنا ہلاک ہو جانے سے ڈرتا ہے، اتنا خوف اگر اس کے اندر اللہ کا آ جائے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اتنا خوف کس کا آ جائے؟ اتنا خوف اس کو اپنے نقصان کا ہے، اتنا خوف اگر اس کے اندر اللہ کا آ جائے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اس کے کیا ہو جائے؟ سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ واقعہ کہ صحابہ کرام کے لیے شکار اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب شکار لایا گیا کہ چاہے تو ان کا ہاتھ اس کو پکڑ لے، ان کے تیر، ان کے ریزے آرام سے اپنے ہاتھ سے بھی اگر مارے تو جا کر جانور کو لگ جائے۔ لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ جی، اور وہاں بنی اسرائیل کہ وہ بنی اسرائیل اس گناہ کو، اس حکم کو توڑنے کے لیے تعویلیں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی تعویلیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ جی، کہ اس گناہ کو انجام دینے کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں کرو۔ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ یہ کام کرو، ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے تو ہفتے کے دن جال ڈال دیا جائے، اور اتوار کو اس کو کھینچ لیں گے، اتوار میں اس کو کیا کر لیں گے؟ اس کو کھینچ لیں گے۔ ہفتے کے دن تو منع ہے، ہفتے کے دن کیا کرو؟ جال ڈال دو، اتوار میں کھینچ لو۔ منع کیا کریں ایسا نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اب کیا کریں کہ یہ کام کرو، سمندر کے کنارے ایک گڑھا ایسا کھود دیا جائے، سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھود دو کہ اس کے اندر جو وہ لہر آئے پانی کی، اس لہر میں ساری مچھلیاں اس گڑھے میں آ جائیں، پانی سارا نکل جائے، مچھلیاں یہاں پھنس جائیں، تو یہ ہوگا کہ گویا ہم نے شکار نہیں کیا، یہ تو خود آ گئی۔ روایت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن ادھر مچھلیوں کو لے کر آتے تھے، اور ادھر ان کے دلوں کے اندر مچھلی کھانے کی ایسی طرف پیدا کرتے تھے کہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے ان کا صرف مچھلی کھانے کو جی چاہتا تھا۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، آدمی اللہ سے پناہ مانگے۔ جی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ کتنی بڑی دعا ہے دیکھو کہ اللہ ہر اس چیز کی طرف سے میرا دل کو پھیر دے، ہر اس چیز کی طرف سے میرے دل کو پھیر دے جس کی طرف آپ میرا دل لے جانا نہیں چاہتے۔ جس چیز کو آپ نے مجھ سے پھیر دیا ہو، میرے دل کو اس کی طرف جانے سے بچا لے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، دل اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس لیے ہدایت پر باقی رہنا صرف اللہ کی قدرت سے ہے، آدمی کے اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ ہدایت پر باقی رہنا کیا ہے؟ اللہ کی قدرت سے ہے۔ ہدایت پر باقی رہنا اللہ کی قدرت سے ہے۔ جب اللہ چاہے اس کے دل کو پلٹ دے، جب اللہ چاہے اس کے دل کو پلٹ دے، جب اللہ چاہے جب اس کے دل کو پلٹ دے۔ یعنی ایسا شخص جس نے اسلام میں کوئی نماز نہیں پڑھی، اسلام میں کوئی نماز نہیں پڑھی، میدان جنگ میں آیا ہے اور ادھر سے دعوت دی، اللہ نے دل کو پلٹ دیا اور ہمیشہ کی جنت ملی۔
اس وجہ سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کافر سے امید ہے اور ایمان والا خطرے میں ہے. جی سنیے بات, ایک کافر سے کیا ہے؟ ایک کافر سے امید ہے, ایک کافر پر امید ہے, اور ایمان والا کس میں ہے؟ ارے بولو, ایمان والا خطرے میں ہے. اور یہاں حالت یہ ہے کہ ایمان والا مطمئن ہے. ایمان والا کیا ہے؟ مطمئن. یعنی ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں اور کلمے والے ہیں, اب کوئی ذمہ داری اس لائن کی ہم پر نہیں آتی, ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں. حاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایسی ایسی آزمائش آئیں گی, ایسے ایسے راستے آئیں گے, اور ایسے ایسے راستے اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے اس کو آزمانے کے لیے, اس کے امتحان کے لیے. اس نے فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والا خطرے میں ہے, ہاں, اور کافر کے کافر سے امید ہے. اس لیے کہ ایک آدمی, حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نیک کام کرتا رہتا ہے, دونوں روایت, ایک شخص ایک کام کرتا رہتا ہے اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے اور بھلائی میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے. روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے. اس کے اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ کا فاصلہ. اور یہ اپنے آپ کو نیک کام میں لگائے رکھتا ہے, جنت کے اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے. تفسیر اس پر غالب آتی ہے, ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے, اللہ پاک جاری کرواتے ہیں اس کی زبان سے ایسا کلمہ کہ اس کلمے کے نکلنے کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جاتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کہا جاتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جاتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, اے معاذ, یہ زبان تیرا پورا دین ہے, پورا دین, مکمل دین. اے معاذ, تجھے تیرے پورے دین کے بارے میں بتاؤں؟ جی بتائیے. ایک حرف آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد نہیں فرمایا, صرف اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا, اپنی انگلیوں سے پکڑا اور فرمانے لگے کہ یہ ٹکڑا تیرا پورا دین ہے. تو جی آپ آج ایک ایمان والا کچھ بھی بول دیتا ہے, اور بولنے کو اپنے اختیار سمجھتا ہے کہ جی میری زبان ہے, میری مرضی ہے, میں کچھ بھی بول سکتا ہوں. اور بے خوف ہو کر دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور غیبتیں کرتا ہے اور الزام تراشی کرتا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر کلمے کو توڑ دیتی ہیں. حدیث میں آیا ہے من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہمارا نہیں ہے. جو دھوکہ دے وہ کس کا نہیں ہے؟ ہماری امت کا نہیں ہے, ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دے. دھوکہ آپ سوچئے, آج ایمان والے کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں. دیکھو بازار میں جا کے دیکھو. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں, ایمان والوں کے بازار سے صرف دھوکے کو نکال دو تو بازار ہی بند ہو جائے. اس کو نکال دو, دھوکہ نکال دو, صرف دھوکہ نکال دیجیے, بازار بند ہو جائے گا. کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ ارے کیا اسلام نے ہم کو سکھایا ہے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں, اسلام کو اگر کبھی نقصان پہنچے گا تو صرف مسلمان سے پہنچے گا. جی, کسی غیر میں اتنا دم نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچائے. اسلام کو نقصان کون پہنچائے گا؟ جی مسلمان. سود کس نے کھایا؟ جی, اور جھوٹ کس نے بولا, اور نمازیں کس نے چھوڑی, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, آپ کی سنت کو پسے پشت کس نے ڈالا؟ مسلمان نے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ ہے اصل بات. اسلام کو نقصان پہنچے گا, کس سے پہنچے گا؟ مسلمان سے پہنچے گا. اور مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, حالانکہ یہ کہتا ہے اسلام ہے. جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آپ بتائیے, ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں. بولو زور سے بولو. ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں. کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو, کسی کے اوپر الزام لگانا ہو, جی, کسی کو گمراہ کہنا ہو, کسی کو زخمی کرنا ہو, ہماری زبانیں تیار ہے. ہماری زبانیں بالکل تیار ہے. ہماری زبانیں بالکل تیار ہے کسی کو زخمی کرنے کے لیے. ہمارے ہاتھ بالکل تیار ہے اور ہماری زبانیں بالکل تیار ہے کسی کی قیمت کرنے کے لیے. دیکھیے آپ, اور یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ بات تو سمجھنی پڑے گی. یہ کون سا اسلام؟ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا. کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات. ایک یہودی جس نے چوری نہیں کی تھی اور اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا گیا اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا آپ نے فیصلہ فرما لیا. اس کا ہاتھ کاٹنے کا آپ نے فیصلہ فرما لیا, وہ یہودی ہے. اور دوسرا بھی ایک شخص ہے جو نہ مسلمان ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں
رات کے وقت میں چوری ہو گئی. رات کے وقت میں کیا ہو گیا؟ چوری. سنو واقعہ, سنو دھیان سے سنو واقعہ. رات کے وقت میں چوری ہو گئی. چور آیا اور گھر کے اندر وہ آٹے کی بوری رکھی ہوئی تھی, اٹھا کے لے گیا. کیا رکھی تھی؟ آٹے کی بوری. وہ اٹھا کے لے گیا. رات کا اندھیرا تھا, اپنے گھر لے گیا. جا کر گھر میں بوری کھولی تو اس میں سے آٹا بھی نکلا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنا کچھ سامان آٹے کے درمیان رکھا ہوا تھا, وہ بھی اس کو مل گیا. اچھا صبح ہوئی تو یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں نے چوری کی ہے, اور نام اسی کا آیا جس نے چوری کی تھی. نام اسی کا آیا جس نے چوری کی تھی. لوگوں نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے, کہ میں نے تو چوری نہیں کی. اور کیا دلیل ہے کہ میں نے چوری کی ہے؟ کہ دلیل تو رات ہی مل گئی تھی, ثبوت تو رات ہی پایا گیا تھا. وہ یہ کہ جو بوری تو اٹھا کر لے کر آیا تھا, وہ بوری نیچے سے پھٹی ہوئی تھی, اس میں سے آٹا گرتا رہا, اور ان کے گھر سے آٹا گرنا شروع ہوا, اور تیرے گھر کے دروازے میں اس میں سے آٹا گرتا رہا. زیادہ ثبوت تو بالکل تیار ہے. وہ یہ ہے کہ وہ یہ جہاں سے آٹا تو اٹھا کر لے کر آیا ہے, یہاں تک آٹا تیرے گھر تک آٹا آیا ہے. کیا کیا جائے؟ اب اس نے یہ کیا کہ وہ بوری اپنے پاس سے اٹھا کر ایک یہودی کے پاس رکھوا دی کہ جی یہ میری امانت ہے, آپ رکھ لیجیے, میں بعد میں لے لوں گا. اس نے رکھ لی. جب تلاشی لی گئی تو وہ سامان یہودی کے پاس سے نکلا. سامان کہاں سے نکلا؟ یہودی کے گھر سے. اور یہ ہو گیا کہ یہ چوری تو اس نے نہیں کی بلکہ یہودی نے کی ہے, کیونکہ سامان اس کے یہاں سے پایا گیا ہے, اور اب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے گئے. چور ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. یعنی ایک وہ یہودی جو جس کے ہاتھ ناحق کاٹے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے چوری کی, حالانکہ چوری نہیں کی ہے اس نے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. فیصلہ ہو گیا. روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹے, جبرائیل آئے اور آ کر یہ فرمایا کہ لا تکن للخائنین خصیما, لا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جھگڑالو مت بنے, اور اللہ سے استغفار کریں. 2 رکوع قرآن کریم میں نازل ہو رہے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ ایک یہودی کے بارے میں ناحق چوری کا فیصلہ ہو گیا. 2 رکوع قرآن پاک میں نازل ہو رہے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ ایک یہودی کے بارے میں ناحق فیصلہ ہو گیا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, آج ایک مسلمان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتا ہے, ایک مسلمان اپنے بھائی کے اوپر کیسی کیسی تہمتیں باندھتا ہے, اور اس کو بڑا فخر سمجھتا ہے, اور اصلاح کا کام سمجھتا ہے, اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, حالانکہ اس کے بعد اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں, کوئی تحقیق نہیں کہ آیا اس نے یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں. لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں, اگر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک کافر غیر مسلم مسلمانوں کے درمیان اتنا محفوظ تھا, آج ایک مسلمان بھی مسلمانوں کے درمیان اتنا محفوظ نہیں ہے. یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اس زمانے میں غیر مسلم اتنا مسلمانوں کے درمیان محفوظ تھا, ایک غیر مسلم مسلمانوں کے درمیان جتنا محفوظ تھا اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا, آج ایک مسلمان بھی اپنے بھائیوں کے درمیان اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتا. یہ ہے صدا کا گر جانا, یہ ہے کلمے کے نور کا دل سے نکل جانا. ہاں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ ایسا میلا پڑ جاتا ہے اور ایسا گندا ہو جاتا ہے, یا تم میں سے کسی کا کپڑا ہو جاتا ہے, کپڑا اس کو پہننے کو جی نہیں چاہتا, گندا میلا کپڑا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, سب سے پہلے کلمے کی محنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یقین کی تعلیم دی ہے, ایسے یقین کی تعلیم دی ہے. ہر وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمل کی طرف متوجہ کیا, ہر وقت عمل کی طرف متوجہ کیا. دیکھیے یقین کو بنانے کے لیے, ہاں, کہ پیٹ کے درد کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا جو ہے اس کو یقین کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کو شفا ملے یقین کے ذریعے سے. پیٹ میں درد ہے, کیا کرو, جاؤ جا کے اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. میرا فسقی عسلن, جاؤ جا کے اس کو کیا کرو, اس کو شہد پلاؤ. کیا ہے یقین کی تعلیم؟ یہ ایک لڑکا میں نے شہد پلایا, اس کے ایک پیٹ میں مزید درد ہو گیا, اس کے پیٹ میں کیا ہو گیا, درد بڑھ گیا. کیا کروں, اب کیا کیا جائے جی؟ جیسے ہم ہر چیز کو آزما کر دیکھتے ہیں نا, ہر چیز کو آزما کر دیکھتے ہیں, اگر فائدہ نظر آ گیا اور فائدہ نکل گیا تو اس کو اختیار کر دیا جائے جی. اگر جو کہتے ہیں یہ کام کر لو, حدیث میں آیا ہے یہ کام کر لو, یہ عمل کر لو, نماز پڑھ لیا کرو,
अपना काम कर लिया करो, ये आजमा के देख लो, क्या करके देख लो, आजमा कर देख लो। अगर फायदा हो गया तो ठीक है, अगर फायदा हो गया तो क्या है, तो ठीक। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज एक ईमान वाला जब सारे असबाब को इख्तियार करने के बाद बिल्कुल थक जाता है, हार जाता है और मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, उसके बाद जाता है किसी अल्लाह वाले के पास, देखिए हमारी दुआ कर दो, मेरे लिए क्या कर दो, दुआ कर दो। हर हराम रास्ते को इख्तियार कर लेता है, हर हराम रास्ते को इख्तियार कर लेता है, जितना अल्लाह को नाराज कर सकता है इतना नाराज कर लेता है, जितना अल्लाह को नाराज कर सकता है इतना नाराज कर लेता है। उसके बाद जो है एक अल्लाह वाले के पास जाकर अपनी परेशानी को मांगता है। अब भी ये बराह रास्त अल्लाह तक नहीं पहुंचा, बराह रास्त अल्लाह तक नहीं पहुंचा। मेरे मतलब दोस्तों बुजुर्गों, हमारा हाल तो ये है, जब कोई हाल आता है, जब कोई परेशानी आती है, पहले अपने आप से जोर लगाता है, हर मुमकिन कोशिश करता है, जितने असबाब है सारे इख्तियार कर लेता है, हराम रास्ते भी इख्तियार कर लेता है, अपने आप को फर्ज से बचाने के लिए सूद ले लेता है, और जो गुनाह इससे हो सकता है कर लेता है। जब हर चीज से मायूस हो जाता है और हर दरवाजा बंद हो जाता है, फिर अल्लाह के पास जाता है और जाकर दुआ मांगता है। हालांकि हक ये था कि हर वो काम जिसको इंसान ये सोचता हो कि ये मेरे हाथ का काम है, मुझसे आसानी से हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर वो काम जिसको इंसान ये सोचता है कि इसमें ये सोचता हो कि ये काम मेरे हाथ का है और आसानी से हो सकता है, उस काम को भी अल्लाह से ऐसा मोहताज होकर मांगना चाहिए, ऐसा मोहताज होकर मांगना चाहिए जैसे उस काम को अल्लाह से मांगता है जो उसके हाथ का नहीं। फरमाया हदीस में कि चप्पल का तस्मा भी अगर टूट जाए तो किससे मांगना, अल्लाह से मांगना। इसका मतलब ये है कि हर वो काम जो आपका होना मुमकिन है, आप उसको अपने हाथ से कर सकते हैं और आप उसको करने वाले हैं या वो होने वाला है, उस काम को भी अल्लाह से ऐसा मोहताज होकर मांगा जाए, ऐसा मोहताज होकर मांगा जाए कि जैसे ये काम मेरे बस में ही नहीं। हमारी आदत ये है कि हर वो उस काम को अल्लाह से मांगते हैं जो काम मुश्किल है, इसलिए आसान काम भी बसा औकात मुश्किल बन जाते हैं। क्या हो जाता है, मुश्किल बन जाती है। और काम की आसानी के लिए मांगना नहीं है सिर्फ, बल्कि इस काम के अंदर वो खैर वो बरकतें आए जी। अगर आदमी अल्लाह से मांग कर किसी काम को करता है तो अल्लाह ताला उस काम के शर को भी खैर से बदल देते हैं जी, उसके शर को किससे बदल देते हैं, खैर से बदल देते हैं। इसलिए कि सारे खजाने अल्लाह के हैं, सारी इज्जतें अल्लाह की है, इज्जत देने वाला वही है, दलील करने वाला वही है। कहां से इज्जत ले आए और कहां से दलील को इज्जत दे दे, कहां से इज्जत को जिल्लत दे दे जी, उसके खजाने। इसलिए मेरे महतरम दोस्तों लोगों, हर चीज को अल्लाह से मांगने की आदत डालनी चाहिए। ये है सबसे बड़ा दरवाजा इल्म का कि हर चीज को अल्लाह से मांगे। अब तो ऐसी हालत है कि जरा डॉक्टर साहब कह दे कि जी आपका तो ये इलाज मुमकिन नहीं है, ये तो ऐसा मर्ज है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज मर्ज है, तो डॉक्टर साहब के इनकार करने के बाद ये ऐसा मायूस हो जाता है, ऐसा मायूस हो जाता है कि गोया इसको अब शिफा देने वाला कोई है ही नहीं। आप देख लीजिए किसी मरीज को डॉक्टर जवाब दे दे, किसी मरीज को डॉक्टर क्या कर दे, जवाब दे दे, देखा उस घर में क्या हाल होता है, सारे बड़े छोटे मायूस बैठे हुए हैं और ना उम्मीद बैठे हुए हैं। लेकिन क्या हो गया, ये डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया, और ये कह दिया कि आपसे मरीज को बच नहीं पाएगा। जरा इस मरीज से पहले डॉक्टर साहब भी चले गए, इस मरीज से पहले कौन चला गया, डॉक्टर साहब भी चले, जो इसकी मौत हयात का फैसला कर रहे थे, तो ये कहते थे कि ये तो बच नहीं पाएगा, इसको तो ऐसा मर्ज लग गया है कि ठीक नहीं होगा, वो ठीक ठाक डॉक्टर साहब चले गए। अरे बात समझ में आ रही मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये है असल बात। मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में है, उसके खजाने से निकल कर आती है। इज़ा क़ज़ा अजलहुम ला यस्तअखिरून अन्हु सआ वला यस्तक़दिमून, जिसका जो वक्त लिखा हुआ है वो अपने वक्त पर जाएगा, ये है बात। जिसको अल्लाह ने जो देने का फैसला कर लिया उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिससे जो चीज छीन ली उसको कोई देने वाला नहीं है। इसलिए मैं रसूलों को आदमी अल्लाह से मांगे, आदमी किससे मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह देने वाले हैं, अल्लाह नवाजने वाले हैं, किसी सबब का मोहताज नहीं है, किसी सबब का मोहताज नहीं है, किसी सबब का मोहताज नहीं। अब तो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि जी आपके यहाँ तो औलाद नहीं हो सकती, हाँ ये तो सबसे बड़ा मसला है। ऐसा गमगीन हो जाता है और ऐसा परेशान हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि कोई वजह ऐसी है कि इसकी बुनियाद पर आपके यहाँ तो औलाद नहीं हो सकती, आप यहाँ क्या नहीं हो सकता। अरे जो अल्लाह औरत को बगैर मर्द के औलाद दे रहा है, जो अल्लाह मर्द को
اور عورت کو ایسے بوڑھوں کو اولاد دے رہا ہے. 120 سال کے حضرت ہیں. ہاں بوڑھے کتنے سال؟ 120 سال. اور 80 سال کی بڑھیا روزہ محترمہ کتنے سال کی؟ 120 سال اور 80 سال. سوچیے تو صحیح ذرا. ایک چیز ہے, صرف ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہے. لم اکن بدعائک رب شقیہ, لم اکن بدعائک رب شقیہ. کبھی تجھ سے مانگ کر مایوس نہیں ہوا. کبھی تجھ سے مانگ کر کیا نہیں ہوا؟ اور جو ایمان والا پہلے مایوس بیٹھا ہو, جو ایمان والا پہلے یہ سوچتا ہو کہ مجھے تو کوئی دینے والا نہیں ہے, میرے تو کوئی سننے والا نہیں ہے, میرے تو دعائیں میں قبول نہیں ہوتی ہے, جو پہلے سے کہا بیٹھا ہو, پہلے سے مایوس بیٹھا ہو, میری مدد کون کرے گا, میری کون سنے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جو یہ کہے کہ میری کون سنے گا, میری کون مانے گا, وہ تو صحابہ تھے, البتہ نیک لوگ تھے جن کی اللہ سنتا تھا اور مانتا تھا. فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے, بدگمان ہے, بدگمان اللہ کے ساتھ. اگر اس کا گمان یہ ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا, بدگمان ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیا کر رہا؟ بدگمانی کر رہا. ایسا بڑا ظالم سرکش فرعون, اس کے بارے میں تو اللہ فرما رہے کہ اگر مرتے مرتے بھی موسیٰ کا نہ کہہ کر مجھ سے مانگتا تو میں اس کو بچا لیتا. کیسا بڑا بدماش, کیسا بڑا شیطان. آدمی کو ہر وقت اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے, ہر وقت اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے جو میرے کاموں کو بنانے والا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے جو میرے کاموں کو بنانے والا ہے. ہر وقت اس چیز کو اپنے خیال میں رکھے اور ہر چیز کو اللہ سے ایسے محتاج ہو کر مانگے, ایسے محتاج ہو کر مانگے. دیکھ لیجیے آگے سمندر ہے, آگے سمندر جیسے کہتے ہیں نا, آگے کنواں پیچھے کھائی. ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سمندر, پیچھے فرعون اور اس کا لشکر, پیچھے فرعون اور اس کا لشکر, اور آگے کیا؟ آگے سمندر. کہاں جائے بچ کے, کہاں سے راستہ نکالے بچنے کا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جملہ ان معی ربی سیہدین, ان معی ربی سیہدین. اگر آج بھی ایک ایمان والا اس جملے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھے, ہر وقت اپنے ساتھ رکھے, نقصان آوے تو یہ کہے ان معی ربی سیہدین, بیماری آوے تو یہ کہے ان معی ربی سیہدین. سارے راستے بند نظر آ رہے ہو, کہیں سے نکلنے کا راستہ نہ دکھ رہا ہو, اور ایسی ذلت میں پھنس گیا ہو یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو, اور اس وقت میں یہی کہہ کر کھڑا ہو ان معی ربی سیہدین. میرے محترم دوستوں بزرگوں, ایسا دروازہ اللہ کھولیں گے, ایسی راحت اللہ لاویں گے, اور ایسی جگہ سے راستہ نکالیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا, جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں جائے گا, ایسی جگہ سے راستہ نکال کر لے کر آئیں گے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہ ہو, ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو کیا نہ ہو, گمان نہ ہو, خیال بھی اس کا چاہے پر اس کا مانا جائے کہ وہاں سے بھی کچھ بنا ہو سکتا ہے, بن سکتا ہے. ایسی جگہ سے دیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی کے مقدر کی روزی اس تک ایسے پہنچتی ہے جیسے اس تک اس کی موت پہنچتی ہے, موت جیسے اس تک اس کی کیا پہنچتی ہے, جیسے اس کو جہاں چاہے چلا جائے موت سے بچ کر, موت سے نہیں بچ سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہیں بھی ہو, کہیں بھی ہو, کہیں بھی ہو, کہیں بھی ہو, اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیں گے, ایسے حالات بنا دیں گے کہ اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے موت کی طرف خود آئے گا چل کر. یہ ہوا احد میں, یہ کیسے ہوا میدان احد میں, کہ اگر ہم یہاں نہ آتے, آپ کے چکر میں نہ پڑتے تو ہم قتل نہ کیے جاتے. ما قتلنا ہاں ہونا, اگر آپ یہ سارا پروگرام آپ کا نہ ہوتا یا ہم آپ کی بات نہ مانتے تو ہم آج یہاں قتل لے گئے. اللہ فرما رہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, کہ اگر تم اپنے بستروں پر بھی لیٹے ہوئے ہوتے, ایسے حالات بناتا تمہارے لیے تمہارے بستروں کے اوپر کہ تم مجبوراً نکل کر یہاں میدان جنگ میں آ کر جان دیتے, مجبوراً نکل کر یہاں میدان جنگ میں آ کر کیا کرتے, یہاں آ کر جان دیتے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ ہے اصل بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر پکے ہیں, اللہ کی ہونے والی ہے, اس کا فیصلہ چلنے والا ہے. آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. سب کے سب کیا ہے, سب کے سب محتاج, تم سب کے سب فقیر ہو. اس کے سامنے, ایک اللہ کے سامنے, سارے خزانے اس کے ہیں, سارے خزانے اس کے ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں, سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے ایمان کا کہ آدمی اپنے آپ کو حکموں پر ڈالے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت صحابہ کرام کو حکموں پر ڈالا. جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پریشانی لے کر آئے, آپ نے فرمایا اے علی 5000 بکریاں ہیں, لے لو 5000 بکریاں, ابھی لے لو. کتنی بکریاں؟ 5000 بکریاں لے لو ابھی فوراً, یہ ہے میرے پاس.
اور یہ پھر یہ ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں کہ اگر تم اس دعا کو صبح شام پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارا دین تمہارے دنیا دونوں ٹھیک کر دیں گے. دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دین بھی ٹھیک ہو جائے گا. راستے بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. تمہارے دین دنیا اللہ تعالیٰ دونوں ٹھیک کر دیں گے. ایسی دعا میرے پاس ہے. 5000 بکریاں لے لو یا کیا لے لو, ایک ایسی دعا لے لو کہ دین دنیا دونوں ٹھیک ہو جائے. سوچیے ایسے کلمات کہ جس سے آدمی کا دین دنیا دونوں ٹھیک ہو جائے. جو خرابی اس کے اندر ہو رہی ہو, جو چیز اس کے اندر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو, اللہ اس کو اپنے حکم سے ٹھیک کر دے. تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم ٹھیک کر کیا ہے اور غلط کیا کر رہے ہیں. سب سے بڑی فساد اور سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان اگر کسی کو فرمایا ہے تو اس کو فرمایا ہے جو آدمی غلط کو ٹھیک سمجھتے ہوئے کر رہا ہو. آدمی غلط کو کیا کر رہا ہو, ٹھیک سمجھ کر کوئی کام کرنے میں لگا ہوا ہو, اور اس غلطی کو, اس گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر اپنے لیے ثواب کا کام. ایک مشرک کی غلطی صرف اتنی ہے کہ وہ شرک کو ثواب سمجھتا ہے. ایک مشرک کی غلطی کتنی ہے کہ وہ شرک کو کیا سمجھتا ہے, ثواب اور صحیح سمجھتا ہے. ہر وہ کام جو ہم اور آپ کر رہے ہیں صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ان کی باغ دوڑ کیا ہے؟ ان کی باغ دوڑ گمراہی والی ہے. ان کی باغ دوڑ سراسر غلط ہے. ان کے کام سراسر غلط ہے. اور دل کے اندر یہ خیال ہے کہ ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں, بہترین کام کر رہے ہیں. ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں, تمہاری نگاہ میں, جن کاموں کی حیثیت ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوتی, ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوتی. سنیے, اس کام کے ہو جانے کو بال برابر بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو, بال برابر بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو. اتنے سارے ایسے کام جو ہم کر لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا, کیا کر لیا. انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وكنا نعدها في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. کہ تم بہت سارے کام ایسے کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال برابر بھی ایسے نہیں لگتے ہیں, حالانکہ ایسے کاموں کے کرنے کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں, آپ کے زمانے میں ایسے کام کے کرنے والے کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہلاک ہو گیا, ہلاک ہو گیا. یہ تو کیا ہو گیا, یہ تو ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, یہ تو ہلاک ہو گیا. آج ایک ایمان والا نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا, نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا. گرتے یہاں تک حالت آ گئی ہے, نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا. نماز چھوڑنے کا اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک دن کی دکان بند ہو جانے کا غم ہے. نماز کے چھوٹنے کا بھی اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک دن کی دکان بند ہو جانے کا غم ہے. نماز چھوٹنے کا اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک نقصان کے ملنے کا اس کو غم ہے. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اور نماز چھوٹ گئی وہ تو ایسا ہے فکانما قتل اہلہ ومالہ, گویا کہ اس کے گھر والے, اس کا اہل مال بالکل جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں روڈ پر آ گیا, روڈ پر سب کچھ ختم, دروازے نکل جائے کسی کا. جی کیسا افسوس ہوتا ہے سننے والوں کو. سارا مال گیا, ساری چیزیں گئی, گھر بار بیوی بچے سب ختم, پوری بربادی, مکمل بربادی. ایک نماز چھوڑنے والے کے بارے میں یہ تصور ہے فَكَأَنَّمَا قُتِلَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. اور آج ایک بے نمازی ذرا بھی محسوس نہیں کرتا اس چیز کو, ایسا شائبہ بھی اس کے دل پر نہیں گزرتا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا ہے. میرے محترم دوستوں کو یہ دیکھیں, ایک ایمان والا نماز چھوڑنے کو گناہ خیال نہیں کر رہا, گناہ خیال نہیں کر رہا. اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے, حالانکہ وہ برباد ہو گیا. اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے اس کی بربادی. جس میں آیا ہے ایک بے نمازی کی نوزت 80 گھرانوں پر, ایک بے نمازی کی نوزت 80 خاندانوں پر پڑتی ہے, 80 علاقوں پر, 80 قبیلوں پر ایک بے نمازی کی نوزت پڑتی ہے. اور جس محلے کے اندر خود 20% نمازی ہوں اور 40% نمازی ہوں اور 60% 50% بے نمازی ہوں, میرے محترم دوستوں بزرگوں, وہاں کیسے کیسے اللہ کے عذاب آ رہے ہوں گے, اور کیسی کیسی نوزتیں ہوں گی, اور کیسی کیسی بیماریاں ہوں گی, اور کیسے کیسے حالات ہوں گے. اور پھر ان آنے والے حالات کو دنیا سے جوڑنا, ابھی بھی اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جا رہا. یہ بگاڑ تو اس سے ہے اور معافی اس سے مانگی جا رہی ہے.
یہ ہے کہ میرے بچے کو تو اٹھا کر لے گئے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو مجرم بھی نہیں تھا، اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، اس کو تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا اللہ کے درمیان کیسا تعلق تھا، اس کا اللہ کے ساتھ کیا رابطہ تھا، اتنے کتنے نمازیں پڑھی تھی، یہ اللہ سے کتنا مانگتا تھا. ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے. آدمی ایک ایمان والا آج اللہ کی ناراضگی کو نہیں سمجھ رہا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. ایسی بیماری آ گئی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسا مقدمہ آ گیا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہی سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کی شکلیں ہیں کہ اللہ ناراض ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے. اس لیے کہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو اپنے آپ کو حکموں پر نہیں چلائے گا، حکم ٹوٹے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، حکم ٹوٹے گا تو اللہ ناراض ہوں گے، حکم ٹوٹے گا تو دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی، سب کچھ بگڑے گا. کیا ہوا؟ حکم ٹوٹ گیا. ایک قانون ٹوٹ جائے، ذرا قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، ایک قانون کی خلاف ورزی پر ایک ایمان والا حکومت کی طرف سے آنے والی پکڑ کا منتظر ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ قانون توڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اشارہ ہوتا ہے نا، اشارہ سڑک کے اوپر ریڈ لائٹ ہوتی ہے، ریڈ لائٹ کیا آپ کو رکنا ہے، رک جاؤ، لال ہو گئی بتی، کوئی ریڈ لائٹ توڑ دے، اشارہ کاٹ دے، ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اشارہ کاٹ کے بھاگ جائے تو آگے تک چاروں طرف دیکھتا رہے گا کہاں سے پکڑ آتی ہے، کہاں سے پکڑ آتی ہے. دیکھو دیکھو کوئی کھڑا ہوا تو نہیں ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ارے ہے نا ایسا، آگے تک یہ منتظر رہتا ہے، منتظر رہتا ہے اور اس کا دل گھبرائے ہوا رہتا ہے اور یہ پریشان رہتا ہے کہ میں نے اشارہ کاٹا ہے، میں نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اور حالانکہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے، اس اشارے کے کاٹنے سے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی نقصان بھی آ سکتا ہے، کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے. یہ تمام تر خطرات اس کے اندر رہتے ہیں. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک ایمان والا نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ کھا جاتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی پکڑ کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا ہے. یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس کو غلطی مانتی نہیں. یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. سوچیے، آپ سوچیے، ایسا ہی ہے نا. ایک بے نمازی ہے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. ارے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. فَإِذَا صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ. نماز ٹھیک ہے کہ سب کو ٹھیک ہے، جاؤ. اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کے اخلاق بھی درست ہوں گے، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کا معاشرہ ٹھیک ہوگا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو یہ یقیناً حرام سے بچ رہا ہوگا، اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو یہ 100% دین پر قائم ہوگا. اور اگر نماز خراب ہے کہ اب تو سب کچھ خراب ہے. اگر نماز خراب ہے تو اب اس کے ساری چیزیں خراب ہے، اس کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے معاملات دیکھ لیجئے، اب اس کے اخلاق دیکھ لیجئے، اب اس کی کمائی دیکھ لیجئے، ہر چیز اپنے رخ سے ہٹی ہوئی ملے گی، اس لیے کہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عمل کی طرف متوجہ کرتے تھے. یا رسول اللہ، تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، کیا کام کروں؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت کیا پڑھ لو؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو. اللہ تعالیٰ تمہارے اس سفر میں برکت رکھ دیں گے، ہر قسم کے نقصان سے تمہیں بچا لیں گے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے اصل بات کہ نماز آدمی ایسی پڑھے ہر چیز سے بے خبر ہو کر، دنیا کی ہر فکر کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال کر، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے ایسا کھڑا ہو، ایسا کھڑا ہو. الحمدللہ رب العالمین. جب ایک بندہ اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، ساری کائنات کو بنانے والے اللہ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین جب یہ کہہ رہا ہے، سارے کائنات کے بنانے والے، ہر نفع نقصان کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے خزانے جن کے پاس ہیں، اس کی ساری پریشانیوں کا حل جن کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں. میرے بندے نے میری تعریف کی، اثنا علی عبدی مجدنی عبدی بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل. میرے بندے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اور آج میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کو ملے گا. اور بندہ کہاں ہے؟ بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں.
امام صاحب نے کہا کیا، امام صاحب نے پڑھا کیا، کیا پڑھا گیا، کون سی نماز پڑھی گئی، کیسے میں نے پڑھی، اذان ہوئی، نماز شروع ہوئی، باغ باغ مسجد میں آیا، جی نہ ٹوپی سر پر ہے، نہ کپڑے پاک ہے، نہ کچھ ہے، ایسا نیت مانی، اور ابھی نماز کا سلام مکمل پھرتا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھاگنے کی جلدی رہتی۔ یہ ایک بوجھ تھا، بوجھ جو سر سے میں نے اتار دیا، ایک بوجھ تھا جو سر سے میں نے اتار دیا، یہ حالت، یہ بوجھ تھا جو میں نے سر سے اپنے سر سے اتار دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایسی نماز میلے کپڑے کی طرح، جیسے میلا کپڑا، وہ گندا کپڑا لپیٹ کر، یہ نماز میلے گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یہ تیری نماز، یہ تیری نماز، یہ تیری نماز، یہ تیری نماز کا حال ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت زبردست بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ آج کل جو ہماری نمازوں کا اور ہماری عبادات کا جو حال ہو گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اب نمازوں کا یہ حال ہو گیا، مسجد میں نماز ہوئی، مسجد میں نماز ہوئی، یہاں سے سنو، اذان کی نماز، نماز کا سلام کرا، اب جو ہے یہ اختلاف ہو گیا کہ جی کتنی رکعتیں ہوئی، ایک مثال دیا گیا، مثال کتنی رکعتیں ہوئی، کوئی کہتا 4 ہوئی، کوئی کہتا ہے 3 ہوئی، کوئی کہتا ہے 5 ہوئی، جس کے جو سمجھ میں آ رہا، حاضر کوئی تھا ہی، حاضر کوئی تھا ہی کہ بتائے کتنی ہوئی، کوئی کہتا ہے اتنی ہوئی، کوئی کہتا ہے اتنی، امام صاحب بھی پریشان تھے کیا کریں، کس کی مانے کس کی سنے، کیا ہوا کتنا ہوا، بڑے میاں کھڑے ہوئے، بڑے میاں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی 4 رکعت پوری ہوئی ہے، نہ 3 نہ 5، کتنے رکعتیں پوری ہوئی ہیں، 4 رکعتیں پوری ہوئی ہیں۔ سب دیکھنے لگے کہ واہ بھائی واہ، دیکھو بڑے میاں کیسے حاضر ہیں، کیسے ماشاءاللہ، کتنے دھیان سے، کتنے توجہ سے، ہاں اپنی نماز کو پڑھ رہے ہیں، کہ بڑے میاں کیسے 4 رکعتیں ہوئی، آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 4 ہی ہوئی، کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے پھلوں کی 4 ٹھیلیاں لگتی ہیں، پھلوں کی کتنی ٹھیلی لگتی ہے، کیلے کی، امرود کی، ٹھیلی لگاتا ہوں، ٹھیلی کا کام ہے پھیری، اور میں نے 4 رکعت میں اپنی 4 ٹھیلیوں کا حساب جوڑا ہے، 4 ٹھیلیوں کا حساب برابر ہے، 4 ٹھیلیوں کا حساب کیا ہے، 4 کا حساب برابر ہے، کوئی 1 روپیہ بھی کسی ٹھیلی کا آگے کچھ نہیں ہوا، یہ دلیل ہے میرے پاس کہ 4 رکعتیں ہوئی۔ فرمایا کرتے تھے جو حاضر ہیں ان کا یہ حال ہے، آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت آپ کا پیر کاٹا جائے گا، اس میں زخم ہو گیا ہے، بے ہوش کیا جائے گا، کہ بے ہوش کرنے کا طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ جی اس کو پیر کو کاٹ کے جسم سے الگ کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ مرض، یہ بیماری اور یہ تکلیف، خطرہ یہ ہے کہ پورے بدن میں پھیل جائے گی، کہ جس وقت میں سجدے کی حالت میں ہوں اس وقت میں میرا پیر کاٹ کر الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت میں دنیا سے پوری طرح کٹ جاتا ہوں، پیر کاٹ کر الگ، پاؤں کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ لوگ آ رہے ہیں ایمانداری کے لیے، اور آنے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت خوشخبری ہو آپ کے لیے کہ آپ تو ابھی دنیا میں ہیں اور پیر جنت میں چلا گیا، آپ تو ابھی کہاں ہیں، آپ تو دنیا میں ہیں اور پیر کہاں چلا گیا آپ کا، کہ پیر جنت میں چلا گیا، خوشخبری ہو آپ کے لیے، یہ ہے بات۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے آپ کو عمل میں لگانا ہے، اپنی نمازوں کو بنانا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روکنے کے لیے کافی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو ہر برے کام سے، ہر بری بات سے، جتنی برائی عام ہے اور جتنی برائی کے اوپر مسلمان جمع ہوا ہے، جتنی برائی کو مسلمان چھوڑ نہیں پا رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان کو اور اس نے مسلمان نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ نماز کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا، ہر گناہ کے ساتھ پکڑ کے رکھتا، ہر گناہ کے ساتھ پکڑ کے رکھتا، چاہے جو گناہ اس سے ہو رہا ہوتا، جو گناہ اس سے ہو رہا ہوتا، کوئی گناہ اس گناہ سے بڑا نہیں ہے کہ یہ عبادت کو چھوڑ دے، اس سے بڑا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ ہر گناہ مسلمان سے ممکن ہے، ہر گناہ مسلمان سے ممکن ہے، یہ سود کھا سکتا ہے، یہ زنا کر سکتا ہے، یہ غیبت کر سکتا ہے، یہ شراب پی سکتا ہے، لیکن یہ گناہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نماز چھوڑ دے اور مسلمان باقی رہے، یہ گناہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی ہر عادت کے باوجود، اپنی ہر گناہ کے باوجود اتنی بات کا عزم کر لے اور اتنی بات کی نیت کر لے کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، تو انشاءاللہ یہ وقت اس کے اوپر آئے گا کہ یہ جتنی برائیوں میں یہ مبتلا ہوگا، اللہ پاک اس کو اس برائی سے نکال کر دکھائیں گے، اس لیے کہ کسی برائی سے نکلنا یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔
ہاں کہ میں تو یہ کام چھوڑ دوں گا، کہ آپ کے بس کا نہیں ہے، اس لیے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کے دل کو اللہ نے برائی کی طرف پھیر دیا ہے تو اس کو بھلائی کی طرف لے آنے والی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کے دل کو برائی کی طرف سے بھلائی کی طرف لے آئے، سوائے اللہ کے، کہ وہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کا احسان ہے اور اس کا رحم ہے کہ وہ کسی کے دل کو برائی سے پھیر کر بھلائی کی طرف لے آئے۔ دیکھو وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے، وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جو اس کو گناہ سے روک دے۔ جی جب تک وہ اسباب اختیار نہیں کرے گا، جب تک وہ اسباب اختیار نہیں کرے گا اور اس کے اوپر آنے والے حالات اس کے اوپر آتے رہیں گے تو ان کو برداشت کرنا یہ صبر نہیں کہلائے گا، اور اس پر وہ احتساب نہیں کر سکتا۔ جی اس پر وہ احتساب نہیں کر سکتا۔ یہ تو عذاب ہے، عذاب جس میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے۔ اگر یہ سارے حالات اس کے اوپر اس کی عبادت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ آ رہے ہوتے تو ہر چیز پر ثواب مل رہا ہوتا، ہر چیز پر ثواب مل رہا ہوتا۔ یہ تو اس نے اللہ کو چھوڑا ہے اور نافرمانی میں مبتلا ہوا ہے اور عبادت کو چھوڑا ہے اور روزوں کو نمازوں کو چھوڑا ہے، اس لیے اس کا یہ حال ہوا ہے، اس لیے اس کا یہ حال ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے اصل بات کہ آدمی اپنے آپ کو حکم پر لگائے، اپنے آپ کو عمل میں لگائے، کہ اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش میں لگا رہے، اپنی نماز کو درست کرے، قرآن کو درست کرے۔ قرآن درست نہیں ہوگا اس وقت تک نماز درست نہیں ہوگی۔ مسجد کے اندر قرآن کے حلقے لگے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھ کر اپنے قرآن کو بچہ بھی ٹھیک کرے، بڑا بھی ٹھیک کرے۔ ہاں یہ مکتب جو مسجد کے اندر ہے یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کسی بڑے کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تو مکتب میں جا کر اپنا قرآن درست کرے، یہ ضروری ہے۔ اس کے اوپر فرض ہے، فرض کہ کم سے کم اتنا قرآن سیکھے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اب تو نہ قرآن ہے نہ نماز ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو سیکھنا چاہا نہ اس کو درست کرنا چاہا۔ جلدی 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 سارے کام ہو جائے۔ ہاں اور قرآن تو بس رمضان میں سننا ہے امام صاحب سے، اور وہ بھی ایسے امام صاحب مل جائیں جو 10 دن کی تراویح پڑھا دے، بس کیسے پڑھا دے 10 دن کی ایکسپریس، جلدی 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 7 دن کی 5 دن کا یہ قرآن سن کر ختم کر دیا جائے، 7 دن کا 5 دن کا 10 دن کا یہ قرآن سن کر اب ہم پارے ہو گئے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جتنے عبادت کے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیے تھے اتنے تو موقع کسی کو نہیں دیے، لیکن ہم نے ہر موقع کو ایسا کھیل بنایا، ایسا کھیل بنایا، اور ہر عبادت کے موقع کو ایسی رسم بنا کر اور ایسا کھیل بنا کر اس کو ضائع کیا ہے۔ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، یہ حالت تو ہماری ہو گئی ہے کہ ہر عبادت کی چیز کو کھیل بنا کر آپ دیکھ لیجیے رمضان مبارک کا ایسا پاک صاف ستھرا ایسا عمدہ مہینہ، یعنی ایسی شیطان نے چال چلی ہے اور ایسا کھیل کھیلا ہے کہ آپ دیکھ لیجیے جتنی ایسی راتیں ہیں جن راتوں کا شب قدر ہونا ممکن ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 28ویں 29ویں، بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنی ایسی راتیں ہیں جن کا شب قدر ہونا ممکن ہے، ایسی راتوں کو چن چن کر آپ دیکھ لیجیے 20 کی رات میں کتنا سکون ہوتا ہے اور 21 کی رات میں کیا ہنگامہ ہوتا ہے۔ ایسا ہے ساری رات بکواس، ساری رات کھیل کود، ساری رات دھکے کھانا سڑکوں کے، یعنی چن چن کر وہ مواقع جو اللہ نے عبادت کے لیے دیے تھے ان سب کو ضائع کیا۔ اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے راستہ دکھایا ہے۔ اگر نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو سارا دین ضائع ہوگا، یہ ہر جوان سن لے، ہر ایمان والا سن لے، سارا دین ضائع ہوگا۔ اگر نماز درست نہیں ہوگی تو ہر چیز ضائع ہوگی، جب تک نماز درست نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک جوان کا یہ خیال ہے اور ایسے خیال کے بیوقوف دکھتے ہیں کہ جی معاملات اچھے ہونے چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ جو ہے آپ کے معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، آپ حلال کما رہے ہیں، یہ بھائی اتنا کافی ہے۔ نماز تو ایک ایسے ثواب کی چیز ہے کہ یہ پڑھنے سے بہت ثواب ملے گا، یہ اس کا دین ہے اس کا۔ دوستوں بزرگوں، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو زندہ کرنا ہے۔ ایک فرد بھی اگر ہمارے محلے میں بے نمازی ہے، اور سارا محلہ مل کر اس کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو یہ عند اللہ سارے کے سارے مجرم ہیں۔
اور آنے والے حالات سے، آنے والے عذاب سے کوئی، اور اس کی نحوست سے کوئی ایک نہیں بچے گا، ایک نہیں بچے گا، ایک نہیں بچے گا۔ اس کے بے نمازی ہونے کی جو نحوست پڑے گی، اس کے بے نمازی ہونے کی جو نحوست پڑے گی، اس نحوست سے صرف وہ بچے گا جو اس بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی کی گمراہی نقصان جب نہیں پہنچائے گی جب تم اس کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ اگر تم اس کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش میں نہیں لگے ہوئے ہو تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گی۔ یہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اگر ایک بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کی گئی تو آنے والے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا۔ جی، اس کی نحوست کا جو اثر پڑے گا، جو بیماریاں وجود میں آئیں گی، جو حالات وجود میں آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گی، ہاں، اس کے ذمہ دار جتنا یہ بے نمازی ہوگا اتنے ہم سب بھی ہوں گے۔ یہ ہے بات، جتنا یہ بے نمازی اس کا ذمہ دار بنے گا اتنا ہم بھی بنیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو ایک اپنے ذہن میں یہ بات، ہر شخص بٹھا لے اپنے ذہن میں یہ بات کہ اس کا دین اس کی نماز ہے، اس کا دین اس کی نماز ہے، اس کا دین اس کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری رات نمازیں پڑھتا ہے، سارے دن چوری کرتا ہے، چوری بھی چل رہی ہے، نمازیں بھی چل رہی ہے، دونوں چیزیں ساتھ۔ آپ نے فرمایا سینہاہ ما یقول، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے ان قریب یہ نماز اس کو اس برے کام سے روکے، ان قریب اس کی یہ نماز اس کو اس برے کام سے، اس میں یہ مبتلا ہے، اس سے روکے۔ تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک بے نمازی، ایک ایمان والا نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا، نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ ارے ایک نماز ٹوٹ گئی، اس کا سب کچھ ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ اس لیے گشتوں کا، ملاقاتوں کا سب سے پہلا جو مقصد ہے نمازی زندہ کرنا ہے، نمازی زندہ کرنا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز جیسے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نماز سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں۔ فرماتے ہیں نماز سے بڑھ کر اللہ سے دوری کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے دور اگر اٹھا کر پھینکے گی اللہ سے تو وہ بھی نماز ہے، اگر اس کو بگاڑ دیا گیا، اگر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک بہت بڑا طبقہ میرے محترم دوستوں بزرگوں ایسا ہے جو آج بھی نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتا، آج بھی نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج بھی نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتا، اور یہ ساری کی ساری وجہ محنت کی کمی ہے کہ ہم نے محنت کو چھوڑا، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات آئے۔ ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہیں، جو طریقہ لے کر آئے ہیں، جی پہلے دن جس دن ظہور ہوا، جس دن آپ کا ظہور ہوا، اس دن کا واقعہ، ایک بوڑھا وہ جب مرنے لگا تو اس کا ایک وہ لکڑی کا ایک بت تھا اس کے پاس، بڑا معزز اور بہت جو ہے عظمت والا، اس کو سمجھتا تھا، اس کی بہت خیال کرتا تھا، بہت اس کا خیال رکھتا تھا، اس کے بعد وقت گزارتا تھا۔ جب مرنے لگا بوڑھا تو اپنے بچے سے کہنے لگا، اس کے بچے کا نام عباس تھا، اپنے بچے سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ بہت عظمت والا ہے، تم اس کی بہت تعظیم کرنا اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لو، اور اس کی جتنی ہو سکے پوری زندگی اس کی خدمت کرنا۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس کی خدمت میں لگا دی، اور روزانہ کا یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ ایک مرتبہ اس کے پاس جایا کرتا تھا اور خوب خدمت کرتا، خوب خیال رکھتا، خوب جان لگاتا، خوب مال لگاتا۔ ایک دن وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو گنگنانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کچھ بول رہا ہو، اور اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ آواز تو اس کے اندر سے آ رہی ہے، یہ آواز تو اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ دوڑ کر اس کی طرف گیا، جا کر کان لگایا تو اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، قل للقبیلۃ من سلیم كلها هلك الحمیس وعاش اهل المسجد، مسجد والے ظاہر ہو گئے ہیں اور بت پرستی ختم ہو رہی ہے، اور مسجد والوں کی زندگی ہے، اور مسجد والے زندہ رہنے والے ہیں، اور انہی کی چلنے والی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہیں اور جو کوشش آپ لے کر آئے ہیں، اگر آدمی اس میں سے صرف اتنا سمجھ لے کہ جتنا فارغ وقت ہے وہ مسجد کا ہے، جتنا فارغ وقت ہے وہ کس کا ہے؟ مسجد کا ہے، تو اس کے سارے مسائل کے حل کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک ایمان والا اپنے وقت کو مسجد کے لیے فارغ کر دے۔ اس کے سارے مسائل کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ایک ایمان والا اپنے وقت کو کس کے لیے فارغ کر دے؟ مسجد کے لیے فارغ کر دے۔
اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس کے معاملات درست ہو جائیں گے، اس کا معاشرہ درست ہو جائے گا، اس کی ہر بگڑی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، ہر مشکل اس کی دور ہو جائے گی۔ صرف اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لے۔ اپنے آپ کو کس سے جوڑ لے؟ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری فساد کی اور ساری خرابی کی اور ساری پریشانیوں کی جو واحد جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے نے اپنے آپ کو مسجد والا نہیں بنایا۔ اپنے آپ کو کیا نہیں بنایا؟ مسجد والا نہیں بنایا۔ اگر یہ آپ کو اپنے آپ کو مسجد والا بنا لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مسجد سے ایسے بڑے بڑے مسائل حل فرماتے اور ایسے اس کی ضروریات کو مسجد سے پورا فرماتے۔ دیکھ لیجیے، یعنی ہر آنے والا اپنے آپ کو مسجد میں لے کر آ رہا ہے۔ بھوک دیکھیے، بھوک کیسے حالت ہے؟ بھوک کا تو مسجد سے کوئی خاص تعلق نہیں، نظر نہیں۔ ایک آدمی اگر بھوکا ہے تو وہ مسجد کیوں آئے؟ ایک آدمی اگر بھوکا مسجد کیوں آئے؟ کون سا کھانا مسجد کے اندر تقسیم ہو رہا ہے؟ یعنی تینوں حضرات صاحبین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمع ہو رہے ہیں اور بھوک مسجد میں لے کر آ رہی ہے۔ بھوک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی بھوک کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ آنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ انہیں دورہ پڑ گیا ہے اور یہ بیمار ہے اور ان کی گردن پر پیر رکھ کر جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، صرف بھوک ہے۔ بھوک سوچیے آپ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اب ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، مسجدوں کو چھوڑ دیا۔ اذان ہو جائے اور یہ بھاگتا ہوا اپنے کام سے کاروبار سے اٹھ کر مسجد میں جائے اور وہاں سے نماز پڑھ کر فارغ ہو کر ایسا نکل کر بھاگے، ایسا نکل کر بھاگے جیسا بکا ہوا کوئی اونٹ ہوتا ہے، جیسا بکا ہوا کوئی اونٹ ہوتا ہے۔ اور اگر وہاں کسی کو ایسے کو دیکھ لے تو یہاں دوست ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر دو بات بکواس کر سکتا ہو، اس کے ساتھ بیٹھ جائے، ورنہ اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ لعل رجل يدخل المسجد البعير النافع، لکھے ہوئے اونٹ کی طرح، مست اونٹ کی طرح۔ یہ فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میں سے تمہارا حال تو یہ ہوگا، کارگزاری لے رہے ہیں کہ تمہارا حال تو یہ ہوگا کہ مسجد میں ایک شخص ایسا داخل ہوتا ہوگا جیسا بکا ہوا اونٹ ہوتا ہے۔ بکا ہوا اونٹ جیسا کیا ہوتا ہے؟ بکا ہوا۔ اگر آپ یار دوست مل گیا تو بیٹھ کر دو باتیں اس سے کر لی، اور اگر کوئی نہیں ہے تو وہاں سے کیا ہو؟ ساری خرابی جو آئی ہے، ساری خرابی جو آئی ہے وہ مسجد کے چھوٹ جانے سے آئی ہے۔ اگر بیماری آئی ہے تو مسجد سے آئی ہے، اس کے چھوٹ جانے سے آئی ہے۔ معاشرہ بگڑا ہے تو مسجد سے تعلق بگڑا ہے، معاملات خراب ہوئے ہیں تو یہاں سے تعلق کٹنے کی وجہ سے خراب ہوئے، ورنہ تو مسجد سے تو سارا علم جاری ہو رہا ہے اور ہر آنے والا مسجد سے اپنا علم لے رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیم، ایسا اخلاق، ایسے اخلاق مسجد سے پیش کر رہے ہیں جو اخلاق پوری قوم کے ہدایت پر آنے کا سبب بن رہا ہے۔ دیکھ لیجیے، یہ اخلاق کی تعلیم کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ اخلاق کی تعلیم مسجد سے مل رہی ہے۔ آنے والا مسجد میں کھڑے ہو کر ایسی بے ادبی کے ساتھ پیشاب کر رہا ہے جی۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا تو کھڑے کھڑے کیا کر رہا؟ بالا قائمن، پورا کھڑا ہو کر پورا پیشاب کر رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکنے والے پر ناراض ہو رہے ہیں کہ اس کو مت روکو، کیونکہ یہ جو پیشاب روکے گا اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ سوچیے آپ کیسے اعلیٰ اخلاق یہاں سے اس کی تعلیم مل رہی ہے۔ اگر ہمارے علماء کرام مسجد کو وقت دینے لگے اور ہم اسے درخواست کر کے ان کو مسجد میں لے کر آئیں اور یہ لا کر بٹھا کر ان سے علم حاصل کریں، حلقہ لگوائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے، گورنر صاحب حکومت کر رہے ہیں، سارے جتنے پورے دن کے اندر کام ہوا کرتے تھے، حکومتی وسائل جتنے ہوا کرتے تھے، ایک گورنر صاحب کی جو ذمہ داری ہوا کرتی تھی، سارے کام پورے فرما کر مسجد میں آ رہے ہیں اور یہاں آ کر تنہا گشت شروع کر رہے ہیں۔ اور روایت میں آیا ہے کہ ایسا زبردست گشت ہمارے فارسی دیوان فرمایا کرتے تھے اور اپنے گشت کے، اپنی ملاقات کے ذریعے سے 1000 کے قریب آدمی جمع کر لیا کرتے تھے اور ان کو سورہ یوسف سکھا رہے ہیں بیٹھ کر، سورہ یوسف سکھا رہے ہیں ان کو بیٹھ کر ہمارے فارسی رضی اللہ عنہ گورنر صاحب۔ سارے ملک کے کام پورے کر کے، پورے دن سارے کام سمیٹ کر مسجد میں آ کر گشت کر کے، ملاقات کر کے ایک کو مسجد میں لا رہے ہیں، 1000 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ اور بنا کر ایک آیت لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ هو خیر مما طلعت علیہ الشمس، تمہاری جتنی چیزوں کے اوپر، جتنے سونے کے اوپر، جتنی چاندی کے اوپر، جتنی زمینوں کے اوپر سورج طلوع ہو رہا ہے، ان تمام درجے سے زیادہ قیمتی یہ چند آیتیں ہیں جو میں تمہیں مسجد میں لا کر سکھا رہا ہوں۔ سوچیے کیسے اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیسے علم کے حلقے لگ رہے ہیں، کیسے معاملات سکھائے جا رہے ہیں، کیسے تجارت کا علم سکھایا جا رہا ہے، کیسے امانت داری کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیسے امانت داری کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیسے امانت داری کی تعلیم۔
یعنی آپ بھی سوچئے کہ ایسا ماحول تھا کہ اگر ناحق، سوچے میری بات کو، میرا اس بات کو دھیان رکھیے، اگر ناحق کسی غیر سے بھی کوئی چیز مانگی جا رہی ہے اور چھینی جا رہی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کیا، ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کیا، حالانکہ وہ ایسا ظالم ہے، ایسا ظالم تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کے رسالت کا آپ کے منہ پر انکار کر رہا تھا. ایسا ظالم. آج ایک ایمان والا امانتداری کو بھول چکا ہے. اس کی اصل بنیاد یہی ہے کہ جہاں سے جو چیز سیکھنی تھی وہاں سے وہ چیز نہیں سیکھی. جن مساجد کے اندر علماء کے حلقے سے علم حاصل کرنا تھا وہ یہودیوں کے بنائے ہوئے آلات سے حاصل کیا جا رہا ہے. اس لیے بے اثر ہے صرف اس لیے یہ علم بے اثر ہوا ہے. اگر یہ علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا، اگر یہ مسجد کے پاک ماحول سے حاصل کیا جاتا، اگر یہ قرآن کی تلاوت قرآن میں دیکھ کر کی جاتی تو اس سے مسائل حل ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسی تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے کہ آسمان سے فرشتے سننے کے لیے آ رہے ہیں. یہ کیسی تلاوت ہے؟ حاجی صاحب کو تو قرآن ایسا ماشاء اللہ کہ خود کو بھی نہ پتہ چلے پڑھ کے آ رہے ہیں. جائے کہ آسمان سے فرشتے سننے آئے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں رات نماز پڑھ رہا تھا. میں سوچ رہا ہوں صحیح کیسی نماز ہوگی جس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں. کیسی نماز ہوگی جس کو سننے کے لیے آسمان سے کیا آ رہے ہیں؟ فرشتے آ رہے ہیں. اور کیسا سجدہ ہوگا اس میں سارے مسائل حل ہو رہے ہیں. الساجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سر رکھے ہوئے ہیں. میرے محترم دوستوں، جس کا سر رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہو اس کا کون سا کام مشکل ہے؟ کون سا کام مشکل ہے؟ اس کا کون سا کام مشکل ہے؟ لیکن جہاں دل کے اندر شرک ہو اور جہاں دل کے اندر وہ ہے نا شعر میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنا معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایک آدمی کے دل کے اندر ایسے باطل خیالات، اپنے دل کے اندر ایسا خالی دل جس کے اندر نہ اللہ کا رسول، ایسا خالی دل کو لے کر اللہ کے سامنے ایسی مایوسی کا سجدہ کرتا ہے. اب ایک ایمان والا اس لیے مطمئن ہے، ہم غیروں کو ان کی دنیا میں احکامات توڑتے ہوئے کامیاب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس سے ہمارا یقین بگڑتا ہے. ساری بات کوئی حکموں کو توڑ رہا ہے، کوئی حکموں کو توڑ کر اپنی دنیا میں کامیاب ہو رہا ہے، اس کو کامیاب ہوتا دیکھ کر ایک ایمان والے کا یقین بگڑ رہا ہے. یہ حکموں کو توڑنے کے باوجود کامیاب ہے، یہ بے نمازی ہونے کے باوجود کامیاب ہے، یہ بے نمازی ہونے کے باوجود اس کے اوپر کوئی حالات نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے. ہاں، اس سے بڑا عذاب اس پر کیا ہوگا کہ اللہ نے اس کو بے نمازی بنا دیا. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کی پیشانی کو اللہ نے سجدے سے محروم کر دیا. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کی پیشانی کو اللہ نے تیری پیشانی اس لائق نہیں ہے کہ مجھے سجدہ کرے. کیا ہوگا اس سے بڑا؟ تو اللہ تعالیٰ دل کو سخت بناتے ہیں، اللہ پاک خیر سے دور کرتے ہیں جس کو کرنا چاہتے ہیں. لو شاء اللہ لہدى الناس جميعا، اگر چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، کیوں نہیں دی؟ یہ دل کو سخت بنا دیا. قسوت قلوبهم، کتنی جگہ قرآن میں آیا ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تو میرے دل کو خیر کے لیے میرے دل کے دروازے کھول دے. یہ ہے خیر کے لیے میرے دل کے دروازوں کو کھول دے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چنانچہ مسجد میں کھڑا ہو کر پورا پیشاب کیا. کیسے اخلاق پیش کیا جائے، کیسے اخلاق جا کر اپنی قوم سے کہتا ہے واللہ ما ظلمنی واللہ ما قہرنی. ایسے عمدہ شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ اس نے نہ مجھے اس بات کے اوپر نہ کوئی غصہ دکھایا، نہ آنکھیں دکھائی، نہ ڈانٹا، نہ چیخا، نہ چلایا، کچھ بھی نہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے یہ پورا مجمع عزم کرے، نیت کرے، ارادے کرے کہ روزانہ 8 گھنٹے کم سے کم مسجد کے لیے فارغ کرنے ہیں اور ہر ایمان والے کو کرنے. سب سے پہلے اس بات کا پورا مجمع ہم روزانہ اپنے 8 گھنٹے مسجد کے لیے فارغ کریں گے، یہاں سے اپنے دین کو لیں گے. جی صرف اپنے مسجد کو آباد کر لیں، اللہ تعالیٰ ساری برائیاں، سارا فساد امت میں سے ختم کر دیں گے. ان کا معاشرہ ایسا صاف ستھرا ہو جائے گا، جی ان کے اخلاق بن جائیں گے، ان کے اندر دین داری مکمل ہو جائے گی، دین مکمل ہو جائے گا، امانت داری آ جائے گی. جی سارا دین یہاں سے ملے گا. خانہ کعبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہ رہے ہیں.
صحابہ کے اندر. اور چابی دربان کے پاس ہے, اس سے چابی مانگی کہ جی چابی دے دو. چابی کا کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جائیں گے, چابی میں فتح مکہ ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو ان کو نبی نہیں مانتا, نعوذ باللہ, کیا یہ تو جھوٹے ہیں, اگر یہ سچے ہوتے تو میں ان کو چابی ضرور دے دیتا. آیت میں عثمان رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا, انہوں نے اس کے ہاتھ سے چابی کو چھین لیا, اس کا ہاتھ بھی موڑ دیا, اس کا ہاتھ موڑ دیا. خانے کعبے کا دروازہ کھولا, اندر داخل ہو گئے. اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ آسمان سے آیت نازل ہوئی, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چابی لے کر آئے ہیں, اس کو واپس کریے. جو چابی لے کر آئے ہیں چھین کر, اس کو کیا کریے, اس کو واپس کریے چابی کو. میرے محترم دوستو بزرگوں, دیکھو کیسی بڑی بات. یعنی ایک کافر اور ایک مشرک جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہا, اور زبان سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کو چابی, آپ تو جھوٹے ہیں نعوذ باللہ, ایسے چابی آپ کو نہیں. قرآن کیا کہتا ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اللہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ جس سے جو چیز دی ہے اس کو واپس کرو. یہ آیت تو کافر کے بارے میں نازل ہو رہی ہے. کتنا ناحق مال لوگوں کا کھایا جاتا ہے, کتنی امانت میں خیانت کی جاتی ہے, کتنے دھوکے دیے جاتے ہیں, کتنے لوگوں کی عزت کو اٹھایا جاتا ہے. یہ سارا کا سارا فساد اور یہ بے دینی, اس کا صرف واحد ایک ہی سبب ہے کہ مسجد سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا. اگر تعلق مسجد سے ہوتا اور وہاں علم کے حلقے ہوتے تو ایسا زبردست علم جی برقع پردہ نازل ہو رہا ہے, تو نازل ہونے کے ساتھ ساتھ جو عورتیں مدینہ منورہ سے باہر گئی ہوئی تھی, انہوں نے برقعے کے بغیر مدینے میں آنا تصور نہیں کیا, اور مدینے میں آنا نہیں چاہا کہ ہمارے برقعوں کو چادروں کو لایا جائے پھر ہم مدینے میں آئیں گے. اس لیے کہ وہ پاک راستے سے, پاک علم پاک راستے سے لیا جا رہا تھا, اس لیے وہ مؤثر تھا. آج علم کہاں سے لیا جا رہا ہے, آج علم ایسے باطل آلات سے لیا جا رہا ہے, اور علماء کی صحبت سے اتنا دور بھاگا جا رہا ہے, اور علماء سے ملاقات سے اتنا دور بھاگا جا رہا ہے کہ ہم تو حدیث سے مستغنی ہیں, ہماری جیب کے اندر سارا علم رکھا ہوا ہے, ایک بٹن دباتے ہیں سارے ستہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. اور عمل سے کیا ہو گئے, عمل سے خالی ہو گئے. معلومات آ گئی ہے جتنی چاہے آ گئی ہو, لیکن عمل خالی ہے, اور تربیت نہیں ہے. اس لیے کہ تربیت کا ماحول نہیں ہے. تربیت اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ تربیت کا جو تربیت کی اصل جگہ تھی, جو تربیت گاہ تھی, اس کو چھوڑ دیا. تو اب تربیت کہاں سے ہو, سارے تقاضے پورے ہو رہے تھے مسجد سے, یہ مسجد کو وقت دیا کرتے تھے, اس لیے ان کا دین پر چلنا بھی آسان تھا, دین پر چلنا بھی ان کا آسان تھا. تشکیل ہوا کرتی تھی. اللہ کے دین کے لیے کون تیار ہے, اللہ کے دین کے لیے کون تیار ہے, تشکیل ہوا کرتی تھی. اور ایسے تیار ہوا کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس تیاری نہیں ہے, تو وہ ابو موسیٰ اشعری ہے نا, 3 ساتھیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سواری نہیں ہے. کیا نہیں ہے, سواری نہیں. تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. آج روتے ہوئے گھر جا رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس اتنا مال ہوتا, یا ہمارے پاس سواری کا انتظام ہوتا. ابو موسیٰ اشعری اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر آپس میں باتیں کرتے ہوئے گھر جا رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس سواری ہوتی تو آج ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو جاتا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ اس مسجد کے ماحول سے اور اس عمومی ماحول سے یہ فضا زندہ ہوئی تھی کہ ایک رئیس المنافقین کی بیٹی, سوچیے آپ, رئیس المنافقین کی بیٹی جمیلہ, کس کی بیٹی, رئیس المنافقین کی بیٹی جمیلہ, ایک رات حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ گزاری ہے, ایک رات. اور صبح کو غسل جنابت کرنے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آیا, اور دیکھا کہ جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے, غسل جنابت کیے بغیر اللہ کے راستے میں. ایک ایسے گھر سے نکلے جس کی گھر والی کون ہو, رئیس المنافقین کی بیٹی جمیلہ ہو. سوچیا, ہمارے گھر کا ماحول ایسا بگڑ گیا ہے اور ہم نے اس کو بگاڑا ہے, اب اس کے ذمہ دار ہے کہ ہمارے گھر سے دین کا ایک تقاضا یعنی ضائع ہونا تو ممکن ہے, پورا ہونا ممکن نہیں ہے. دین کا کوئی تقاضا ہمارے گھر والوں سے, اس کے ذریعے سے, گھر کے ماحول سے ضائع تو ہو سکتا ہے, پورا ہونا ممکن نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں, ایسا عمومی ماحول خروج کا, ایسا عمومی ماحول دین کا, اور یعنی اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کو اللہ کے ناراضگی کا ایسا سبب سمجھا کرتے تھے.
اب تو حالت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بہت بڑے خیر کا کام ہے، اور ایک جناب عالی بڑے ثواب کا کام ہے، جو نکلے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں نکل رہا وہ اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھ رہا، گناہ گار نہیں سمجھ رہا۔ حالانکہ دین کو، اس کی محنت کو علماء نے دین کا حصہ بتایا ہے، یہ دین کا ایک جزو ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کی محنت، یہ دین کی محنت دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک جزو ہے۔ اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں سارے فساد، سارے گناہ، سارے گناہ جس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے وجود میں آئے ہوں، اس کام کو چھوڑنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ہر گناہ کو گناہ سمجھا، ہر گناہ کو گناہ سمجھا، لیکن جس گناہ کو چھوڑنے کی جس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے گناہ وجود میں آئے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو کیا نہیں سمجھتے، وہ گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص دین کا ذمہ دار ہے، ہر شخص دین کا ذمہ دار ہے، اور جب تک اپنے دین کو لے کر نقل و حرکت میں نہیں آئے گا، چلے گا نہیں، پھرے گا نہیں، اس وقت تک یہ دین وجود میں نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ دین وجود میں نہیں آئے گا۔ معلومات ہے، معلومات تو سارے میں پھیل جائیں گی، سارے میں پھیل جائیں گی، اور پھیلی ہوئی ہے، معلومات ہے تو سارے میں پھیل جائیں گی، اور پھیلی ہوئی ہے، معلومات ہے تو سب جگہ پھیل جائے گا، اور پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی ایک بے نمازی کو نماز کے سارے مسائل معلوم ہیں، اس کے جیب میں رکھے ہوئے، اس کے جیب میں سارے مسائل رکھے ہوئے، یعنی ایک بے نمازی کی جیب میں رفع یدین کی بحث رکھی ہوئی ہے۔ اتنے مسائل تو شاید مولوی صاحب کو بھی یاد نہ ہو، اتنے مسائل تو شاید مولوی صاحب کو بھی نماز کے معلوم نہ ہو جتنے ایک بے نمازی کی جیب میں کیا ہے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں، ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس بے نمازی کے پاس چل کر جا کر اس کو اس کے ماحول سے اٹھا کر اس کو نکال کر نماز کے ماحول میں نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک یہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ ہے حقیقی بات۔ جب تک اس بے نمازی کے پاس جا کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر اس کو نماز کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں لے کر نہیں آیا جائے گا، اس وقت تک یہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ اس وقت تک یہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ ایسا بات۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، نقل و حرکت یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ الصلاۃ بالسیف فی سبیل اللہ، باضابطہ ایک باب قائم کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں کیسے جلدی کیا کرتے تھے، کیسے جلدی کیا کرتے تھے۔ یا تو کیا ہے ارادہ، آج ارادے میں نام لکھ دو، اس میں لکھ دو ارادے میں، آج جی کا نام کس میں آگے ارادے میں آگے۔ ارادے کا مطلب یہ ہے کہ میرا نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہاں ارادے والے سن لیں، ارادے کا مطلب یہ ہے کہ میرا نکلنے کا کوئی دور دور تک بھی ارادہ ابھی نہیں ہے۔ جس کو نکلنا ہوتا ہے وہ تو فوراً نقد نکلتا ہے، نقد جی دیکھ لیجیے، ایسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول شادی نہیں ہو رہی، کیا نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، جس سے رشتہ کرتا ہوں وہ نے شکل دیکھتا ہے کالے کلوٹے، روایت میں آیا بد شکل، جس سے رشتہ کرتا ہوں وہ میری شکل دیکھتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ جی بس رشتہ کے لیے ہم آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، آپ میری شادی کروا دیجیے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کو، ایک نوجوان کی کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو، کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو اور اس کا رشتہ کس سے ہو جائے، خوبصورت ترین لڑکی سے رشتہ ہو جائے، خوبصورت ترین لڑکی سے رشتہ، سارے شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی سے رشتہ ہو جائے، تو مجھے بتاؤ اس کی تیاری کا اور اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہی ہوا کہ جی رشتہ نہیں ہو رہا، کہ رشتہ جہاں رشتہ کرتا ہوں وہ جگہ دیکھ کے جاؤ، فلاں کے گھر جاؤ، فلاں کے گھر جاؤ اور اس سے جا کر یہ کہہ دو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کی بیٹی سے میرا رشتہ کر دیا۔ اچھی بات، چلتے ہیں، چلے گئے، جا کر کھڑکا کیا، دروازہ کھلا، وہ باہر آئے نکل کر کہ جی کیا ہے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب انہوں نے سلام کا جواب تو دیا لیکن ان کی شکل دیکھنے لگے کہ جی یہ سلام تو کر رہے عربوں کی طرح لیکن شکل ان کی عجیب، کہ جی کیا بات ہے، ابھی ان کی شکل دیکھنے میں گم تھے، اسے بھی اللہ نے بنایا اور ان کی بیٹی خوبصورت ترین بیٹی، گوری چٹی، سب سے خوبصورت لڑکیوں میں سے ایک، کہ جی کیا بات ہے، کہ جی آپ کی بیٹی سے میرا رشتہ ہو گیا، آپ کی بیٹی سے، ابھی تو شکل ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بات اوپر سے یہ کہ آپ کی بیٹی سے میرا، کہ جی کس نے کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی سے میرا رشتہ کیا، کہہ رہے جاؤ گیا جاؤ، کیسا رشتہ، کہاں کا رشتہ، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب تو ایسی مایوسی ہو گئی کہ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر میں نے اس سے کہا
اور پھر بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی رشتہ نہیں. وہ مایوس ہو کر واپس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. پیچھے سے بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان جا کے دیکھ لیجیے کیا پتہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہو رشتہ, یہ جھوٹا بول رہا ہوں, اور اگر یہ رشتہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو مجھے ہر حال میں منظور ہے. پھر میری کوئی شکایت نہیں, پھر میرا کوئی اعتراض نہیں, پھر نہ سیرت نہ سنت کچھ نہیں, پھر تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو ہر حال میں منظور ہے. پیچھے پیچھے بیٹی کا باپ آیا, ابھی وہ پہنچ گئے تھے کہ وہ آگے یہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کا نام لے کر میں نے رشتہ دیا تھا, انہوں نے پھر بھی منع کر دیا. آپ نے فرمایا کون ہے وہ بدبخت بد نصیب جس نے ہمارے رشتے کا انکار کیا؟ وہ آئے ہیں اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان, میں تو سمجھا کہ آپ کے نام سے میری بیٹی کو دے جائے گا اور میں آپ کے نام پر پیش کر دوں گا. میں تو تحقیق کے لیے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ نے رشتہ کیا ہے تو مجھے منظور ہے کہ چلو شادی کرو, شادی کرو. شادی کی تیاری, تیاری جب آیا تو ایک پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں, ایک پھوٹی کوڑی جیب میں, کچھ ہاتھ نہیں, کچھ وہاں سے لاؤ, کچھ وہاں سے لاؤ, کچھ اس کے پاس سے لاؤ, کچھ اس کے پاس سے لا کر چل جا کر کے شادی کی تیاری کے لیے کچھ پیسے جمع. سوچیے آپ, رشتہ اللہ کے رسول نے کروایا, رشتہ اللہ کے رسول نے کروایا. شادی کی تیاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں اور نکاح کی تیاری ہو رہی ہے. اس کو ایک جوان سوچے, اس کو ایک نوجوان سوچے کہ کیسا وقت ہوتا ہے اور کیسے خوشی کا وقت ہوتا ہے, اور جب قاضی صاحب بھی ایسے ہوں. واہ بھائی واہ, واہ بھائی. چنانچہ بازار گئے اور شادی کی تیاری شروع. وہیں پر کان میں آواز آئی کہ اللہ کے راستے کا تقاضا ہے اور مجاہدین کی سب لگ چکی ہے. شادی کی تیاری چھوڑ کر اللہ کے راستے کا سامان لے کر ضرورت کا مجاہدین کے صف میں آ کر کھڑے ہو گئے. لوگ انہیں دیکھ رہے تھے کہ ہمارے صف میں یہ کالا کون ہے, لوگ انہیں دیکھ رہے تھے. جنگ شروع ہوئی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر آگر آنے والی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول وہ جو شادی کی تیاری کرتے پھر رہا تھا وہ تو وہاں پڑا ہوا ہے میدان جنگ کے اندر, اور بالکل موت کے قریب ہے, بالکل موت کے قریب ہے, بالکل موت کے قریب. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا تو وہ بالکل موت کے قریب وہاں پر پڑے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھا, ان کے چہرے سے خون اور مٹی کو صاف کیا, یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے, ان کے چہرے کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے اور روتے رہے, اور بہت آپ کو غم تھا, بہت آپ کو غم تھا, یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پہلے آپ غمگین تھے, پھر آپ مسکرا رہے تھے, ہاں ہم نے یہ کیفیت آپ کی دیکھی. آپ نے فرمایا کہ غمگین تو میں اس کی وجہ سے تھا, اس کی حالت پر. مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ آسمان سے حوریں اتر کر آ رہی تھی جو اس کی طرف دوڑ رہی تھی اور ہر ایک اس کو لینا چاہتی تھی, اور بھاگنے کی دوڑنے کی وجہ سے ان میں سے بعض کی تو باتیں کھل گئی تھی. آپ نے فرمایا اس لڑکی کے باپ کو بلا کر کہ اپنی لڑکی اپنے پاس رکھو, اللہ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں اور حوریں اس کو دے دی ہیں. میرے محترم سمجھ لو, یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے. جب ایک آدمی اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. جو مال اللہ کے راستے میں لگا دیا گیا وہ قبول ہو گیا, قبول ہو گیا, قبول ہو گیا. جو جان اللہ کے راستے میں لگ گئی وہ قبول ہو گئی, قبول ہو گئی, اور اللہ پر اس کا اجر, اور اللہ پر اس کا اجر آ گیا. اللہ اس کو بدلہ دیں گے, ضرور دیں گے, ضرور دیں گے. میرے محترم سمجھ لو, حقیقت بات یہ ہے اس وقت دین کا تقاضا آئے, جس وقت دین کا تقاضا آئے اس وقت دین کے تقاضے میں لگ جانا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں میں الجھا دیں گے, ایسے کاموں میں الجھا دیں گے جو دین کو نقصان پہنچانے کا سبب بنیں گے. یہ حقیقی بات ہے. یہ حقیقت آدمی سوچتا ہے کہ میں تو دیندار ہوں, میں تو کیا ہوں, میں تو دیندار ہوں, نمازی بھی ہوں, ہاں بھلے کام بھی کرتا ہوں. دین کی محنت تو ان پر ہے جو اس کام میں نہ ہو, یا ان کے لیے مشکل ہو. ہجرت کا بتایا, ہجرت کرو, ہجرت, ہجرت, ہجرت. صحابہ نے ہجرت کر لی, صحابہ نے کیا کر لی, ہجرت کر لی. کچھ لوگوں کا خیال ہوا کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں اور جو یہ صحابہ کر رہے ہیں ایسا ایسا کرتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ ہجرت ذرا مشکل ہے ہمارے لیے, ہم کمزور بھی ہیں اور یہاں ہمارے کام بھی ہیں, دندے بھی ہیں مکہ مکرمہ میں, لہٰذا ہم یہی رہتے ہیں. سنو واقعہ کو دھیان سے سنو, ہم یہی رہتے ہیں. اور یعنی یہ ہے کہ ہم تو جو صحابہ کریں گے وہ سب کچھ ہم مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, لیکن ہجرت ذرا مشکل ہے. نتیجہ یہ ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ جب بدر کا موقع آیا, جب موقع کس کا آیا, بدر کا موقع آیا, اور صحابہ آئے جو ہجرت کر چکے تھے,
جو ہجرت کر چکے تھے وہ آئے. چنانچہ مشرکین نے ان لوگوں کو استعمال کیا جو وہاں پر جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے. ان سے یوں کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے ادھر سے مسلمان آ رہے ہیں اور ادھر سے ہم لا رہے ہیں, تم ایک کام کرو, جنگ نہ کرنا, قتال نہ کرنا, کیونکہ تمہارے خیال میں تم مسلمان ہو, جنگ نہ کرنا, قتال نہ کرنا, البتہ ہماری تعداد کو بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ چلو. بڑھانے کے لیے کس کے ساتھ چلو؟ یعنی عجیب بات یہ ہوئی کہ یہ ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ان کے اعلی کار بن گئے اور ان مشرکین کی تعداد میں اضافے کے لیے ان کے ساتھ چلے گئے. لیکن خیال یہ تھا کہ ہم مسلمان اور ہم تو صحابہ میں سے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو صحابہ میں سے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے, جب ان کو ہجرت کا حکم ملا تھا اور ہجرت کی ضرورت تھی, اس وقت قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے آج کے ساتھ پہنچا دیا. دیکھیں ان کے ان کے ساتھ تجارتیں, ان کے ان کے ساتھ تعلقات ایسے بن گئے کہ یہ ان کے سامنے مجبور ہو گئے کہ چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, ہاں ہم قتال نہیں کریں گے. قرآن پاک میں آیا ہے آسمان سے فرشتوں نے آ کر مشرکین کے مجمع میں سے چن چن کر ان کی جان لی. مشرکین کے مجمع میں سے چن چن کر ان کی جان لی. تو فهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, پوچھتے ہیں کیا ہوا, کیوں ہجرت نہیں کی؟ کہ جی ہم تو کمزور تھے, ہمارے بس کی نہیں تھی, ہمارے تو یہ پریشانی تھی, وہ پریشانی تھی. لیکن اس کا بھروسہ نہیں کہ کمپیز آئی. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیسی پھیلی ہوئی زمین تھی اللہ کی, خود ہجرت نہیں کی جب بھی دین کا تقاضا آیا. سنو بات کو, آیت نازل ہو گئی, یہ تو سارے مارے گئے, یہ تو سارے کے سارے مارے گئے, یہ تو ختم ہو. آیت نازل ہو گئی الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا, وہ تو گئے. اب انہی میں سے جو مکہ مکرمہ میں بچے تھے ان تک یہ آیت پہنچی. یہ جو ہمارے میں سے یہاں سے وہاں وہ بدر میں گئے تو سارے مارے گئے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو ایک بوڑھے کو یہ خیال ہوا کہ جی ہجرت کرنی پڑے گی, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, ہجرت کرنی پڑے گی, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ ہجرت تو کرنی پڑے گی. اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ چلو ایسا کرو, مجھے ایک چارپائی بٹھا دو, چلنے کی ہمت نہیں ہے, چلنے کی ہمت نہیں ہے. اس کو چارپائی پہ ڈال کر اس کے بچے, اس کی اولاد, اس کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلے اور اس کو لے کر چلنے لگے. ابھی مکہ سے نکلے ہی تھے کہ اس کا انتقال کا وقت آ گیا, مرنے لگا. اور اس کو یہ خیال, یہ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ بارات مدینہ منورہ تک میرا پہنچنا ممکن نہیں ہے. کیا کرے, کیا کیا جائے, بے چین پریشان بوڑھا. یہاں ہوں, اب پتہ نہیں کہاں کن میں شمار ہوگا, ان میں ہوں گا, ان میں ہوں گا, اللہ معاف کریں گے نہیں کریں گے. سوچتا رہا. روایت پہ اس کے دماغ میں ایک بات آئی, اس نے یہ کام کیا کہ بستر پہ لیٹے یہ اپنا دانا ہاتھ اٹھایا اور یہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ, یہ تو تیرا ہاتھ ہے. یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ تیرا ہاتھ. اور بائیں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. یہ کس کا ہاتھ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ. ہر اس بات پر جس بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے عہد کیا ہے اور تو نے ان سے عہد کیا ہے, اے اللہ میں ہر اس بات پر تجھ سے عہد کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر کہنے لگا کہ تو مجھے معاف کر دے, اور یہاں اس کی جان نکل گئی. صرف اس بات پر کہ اس نے اللہ کے راستے میں قدم اٹھایا. جناب رسول اللہ اللہ کے پاس جبریل آئے اور آ کر اس بوڑھے کا پورا واقعہ سنایا, اور یہ بات وہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. کہ جو اللہ کے لیے قدم اٹھا لے گا, اپنے گھر سے نکل جائے گا, اللہ کے راستے میں اپنے پاس کو لگا دے گا, اللہ پر اس کا اجر ہے. محترم رسولوں کو بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے قدم اٹھایا اس کے قدم کی اللہ نے لاج رکھی ہے. جس نے اللہ کے لیے جان لگائی اللہ نے اس کو انعامات سے نوازا ہے. جی ایسا نہیں ہے, وہ تو ایسے نکل رہے ہیں اپنے گھر سے کہ واپس آنے کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں کہ واپس اپنے گھر میں آنا ہی نہیں چاہتے. اللہم لا تردنی الی اہلی, اللہ ایسے نکال دے کہ کبھی گھر میں واپس نہ آئے, کبھی گھر میں کھانا ہے, کبھی اپنے گھر واپس نہ آئے, ایسے نکال دے اپنے راستے کے لیے, ایسا قبول کر لے. اور یہاں تو چلہ لگتا ہے, چلہ امیر صاحب ٹکٹ کب کا ہے 27 کا, کہ چلہ 25 کو پورا ہو رہا, چلہ کہاں پورا ہو رہا. امیر صاحب ٹکٹ تو پیچھے بھی ہو سکے, یہ تو 2 دن آگے بڑھ گیا. کلندر دیکھ کے ہم چلہ پورا کرتے ہیں کہ کب کو جماعت واپس جائے گی, کب کا ٹکٹ ہے, کب نکل کر آئے گی. کیا ہوگا
ہماری حالت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمنا ظاہر فرما رہے ہیں وجدت انی اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل. کہ اللہ کے راستے میں یہ تمنا ظاہر کرتا ہوں کہ میری چاہت تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلوں، اللہ کے راستے میں نکلوں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر نکلوں پھر قتل کر دیا جاؤں، اور پھر نکلوں پھر قتل کر دیا جاؤں. یہ تو حالت ہے. اور یہ حالت کیا ہے؟ کہیں ایک چلہ لگ جائے، ایک چلہ کافی ہے. ایک چلہ لگ جائے کیا ہے؟ ایک چلہ کافی ہے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے کوئی مقصد نہیں ہے. سامنے کیا نہیں ہے؟ ہاں سامنے کوئی تاجر کے سامنے مقصد ہوتا ہے، اس لیے پورے دن دکان پر بیٹھنا آسان ہے. اس لیے پورے دن کیا کرنا آسان ہے. ملازم کے سامنے مقصد ہوتا ہے، اس لیے پورے دن بوجھ اٹھانا آسان ہے. یہ تو ایک مقصد ہے. زمیندار کے سامنے ایک مقصد ہے، اس لیے رات دن کی تکالیف، سردی گرمی سب برداشت کرنا آسان ہے. اللہ کی زمین سے شرک کی ظلمت ختم ہو جائے، 100% نمازی زندہ ہو جائے، ہر آدمی اللہ کو ماننے والا بن جائے، ہر کچے پکے گھر کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ، ہر ایمان والے کے ہر سینے کے اندر، ہر دل کے اندر یہ کلمہ اپنی حقیقت کے ساتھ پہنچ جائے. جب تک یہ مقصد سامنے نہیں ہوگا اس مقصد کو کتنے گا. اب آپ یہ بتائیے کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے 4 مہینے کافی ہیں. ارے علماء کا سال کافی ہے. ہر شخص پوری زندگی کی نیت کرے، پورا جان اللہ کے لیے، پوری جان اللہ کے لیے، پورا مال اللہ کے لیے، دیر کے لیے دور کے لیے، جہاں بھیجا جائے جتنی دیر کے لیے بھیجا جائے ہم سب تیار ہیں. جب تک ہر سال کے 4 مہینے نہیں لگائے جائیں گے ایمان کی حلاوت نہیں چکھے گا. ہر سال کیا نہیں لگائے گا؟ ہر سال کے 4 مہینے نہیں لگائے گا. ایمان کی حلاوت کیسے نہیں چکھے گا؟ ایمان کی حلاوت ایسے نہیں چکھے گا جبھی اپنے گھر سے 4 مہینے کا بستر باندھ کر نکلے گا. جبھی اپنے گھر سے 4 مہینے کا بستر باندھ کر نکلے گا. اب اس 4 مہینے کے اندر بیماری بھی آئے گی، اس 4 مہینے کے اندر بیوی بیمار ہوگی، اس 4 مہینے کے اندر بچی بیمار ہوگی، اس 4 مہینے کے اندر قرض آئیں گے، اس 4 مہینے کے اندر حالات آئیں گے. ہر چیز کو رو رو کر اللہ سے مانگے گا، ہر چیز کو رو رو کر اللہ سے مانگے گا. ابھی ایمان بن رہا ہے. ایمان یہ 220 ادھر دے رہا ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے سارا مجمع اس بات کا عزم کرے. جتنے 4 ماہ لگائے ہوئے حضرات یہاں بیٹھے ہیں سب 5 مہینے کے لیے نام لکھوائے. 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، 5 ماہ بیرون کا نام لکھوائے. 3 مرتبہ 4 مہینے نہیں لگے، ہر سال 4 مہینے کے لیے نام لکھوائے. اور علماء بیٹھے ہیں ہمارے، وہ سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے اپنے اپنے نام پیش کریں. اس لیے بتاؤ ہر سال 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بتائیے 5 ماہ بیرون کے لیے بتائیے، 4 ماہ کے لیے بتائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. افراد بھی بتائیں 4 مہینے. ماشاء اللہ. محمد یوسف ہر سال 4 مہینے. ماشاء اللہ. اور 5 ماہ کے لیے ماشاء اللہ. کہاں سے